السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحرص، حرص، گریڈ. عربی میں حرس یحرس اگر باب نصرہ سے ہو تو معنی ہوتا ہے چھیلنا، کپڑے کو کوٹنے اور دھونے میں پھاڑ دینا. اب شاید یہ بات آپ کی سمجھ میں مشکل سے آئے کہ کپڑا کوٹا کیسے جاتا ہے. تو جب لوگ ہاتھ سے کپڑا دھوتے تھے زیادہ تر، تو پھر وہ ہاتھ سے صاف کرنا مشکل ہوتا، تو پھر وہ ایک ڈنڈا ہوتا تو اس سے اس کو مار مار کے کوٹ کوٹ کے اس کو صاف کرتے ہیں. اور بعض اوقات وہ اتنے زور کا مار دیتے ہیں کہ اس چوٹ سے کپڑا پھٹ بھی جاتا ہے. تو وہ جو پھٹتا ہے کپڑا وہ عام پھاڑنے کی طرح نہیں ہوتا، بلکہ وہ بیچ میں ایک چھوٹا سا ہول سا بن جاتا ہے. زخم کے چھیلنے کے لیے بھی آتا ہے، کپڑا پھٹنے کے لیے. ہرسا بیسیکلی کہتے ہیں زخم کو جو کچھ کھال کو پھاڑ دے. بعض زخم ایسے گہرے ہوتے ہیں کہ جس سے کھال پٹ جاتی. اور حرس یحرس باب سمع سے ہو تو معنی ہوتا ہے لالچ کرنا. اسی سے لفظ حریصہ ہے صاد سے. سخت بارش جو زمین کو صاف کر دے. تو اب دیکھیے کہ ان تمام لفظوں میں ایک چیز کامن ہے. اس مادے کی مختلف شکلوں میں ایک چیز کامن ہے، اور وہ کیا؟ شدت اور کسی چیز کے اندر اتنا چلا جانا، اس ایکسٹریم پہ جانا کہ اس چیز کو نقصان پہنچ جائے. مثلا کپڑے دھونے میں اس کو اتنا کوٹنا کہ وہ پھٹ جائے، زخم اتنا چیلنا کہ وہ گڑا بن جائے، اور اسی طرح بارش اتنی برسے کہ زمین جو ہے وہ اس کے اندر چھوٹے چھوٹے گڑھے بن جائیں، یا بالکل اس کے اوپر جو کچھ ہے وہ سب صاف ہو جائے. تو اسی سے آپ حرص کا معنی سمجھ سکتے ہیں. تو حرص کہتے ہیں بنیادی طور پر زیادہ کی طلب، ملے ہوئے پہ راضی نہ ہونا، اور مسلسل زیادہ کی کوشش میں رہنا. اور ہو مور اینڈ مور، کسی حد پہ جا کے نہ رکنا. اور یہ دراصل قناعت کی ضد ہوتا ہے. قناعت کیا ہوتا ہے؟ کہ جو ملا ہے اس پر راضی ہے، مطمئن ہے، پرسکون ہے. زیادہ کی کوشش کرے انسان لیکن جو ہے اس کو نہ بھولے، اس کو قناعت کہتے ہیں. لیکن حرص کیا ہے؟ کہ جتنا بھی مل جائے وہ تھوڑا ہی ہو انسان کے لیے، اور اس سے زیادہ کی خواہش کرے. انسان کی جو مادی ضروریات ہیں ان کے 3 درجے ہوتے ہیں. مادی ضروریات کے 3 درجے. نمبر 1 ضرورت، اس میں کھانے پینے کے لیے، سونے کے لیے، رہنے کے لیے مختلف چیزوں کی ہمیں ضرورت ہوتی، اس کے بغیر ہم جی نہیں سکتے. دوسرا درجہ ہوتا ہے راحت، کہ ایسا کھائیں کہ جس کو کھا کے مزہ آ جائے، سکون آ جائے. سونے کی جگہ ایسی ہو کہ جس پہ بہت پرسکون سو سکے. کپڑا ایسا پہنا ہو کہ جو آپ کو سکون دے. یعنی ہر چیز میں راحت، آرام. یہ ضرورت کا اگلا درجہ ہے. اور اس سے بھی آگے ایک اور درجہ ہے، اور وہ ہے تعیشات کا، لگژری. ایک ہے نیڈ، ایک ہے نیسیسٹی، اور پھر دوسری ہے راحت. دوسرا درجہ کمفرٹ کا، اور تیسرا درجہ لگژری کا. عموماً کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے انسان اپنی ضروریات کے لیے ہاتھ پاؤں مارتا ہے. جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا وہ اسی میں جان مار رہا ہوتا ہے کہ کچھ کھانے کو مل جائے، پیٹ بھر جائے، کچھ پہننے کو، تن ڈھانپنے کو مل جائے، کہیں رات گزارنے کی جگہ مل جائے. لیکن جب انسان کو یہ مل جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے تھوڑا سا اچھا ہو جائے، اچھے کی تلاش میں.
بہتر ہو جائے. معمولی پکانے پہ راضی نہیں، معمولی پہننے پہ راضی نہیں، معمولی گھر پہ راضی نہیں. پھر انسان کیا کہتا ہے، تھوڑی سی ایفرٹ اور لگائے اور ان سب چیزوں کو عمدہ بنا لے. پھر اس کے بعد وہاں بھی نہیں رکتا. بھئی ایک سٹینڈرڈ کی ہر چیز ہو گئی، گزارا ہو رہا ہے اور کمفرٹیبل گزارا، جسے ہم عام طور پہ کہتے ہیں نا کمفرٹیبل لیونگ، ٹھیک چل رہا ہے سب. اب کیا کرنا چاہیے جب آپ کمفرٹیبل لیونگ ہے آپ کے پاس؟ تو اب آپ توجہ فرمائیں، زندگی کے بلند مقاصد کے حصول کے لیے کوشش کریں. لیکن اب یہاں آ کر انسان کے پاس دو چوائسز ہوتی، یا تو انسان ان ضروریات کے ساتھ آخرت کمانے کی فکر میں لگ جاتا ہے، یا پھر آخرت کو بھول کر مزید دنیا کی طلب میں لگ جاتا ہے. اور جب انسان عیش و عشرت میں پڑ جاتا ہے، جب اسے عیش و عشرت کی تلاش ہو جاتی ہے، تو پھر اس کی کوئی بھی حد نہیں، کوئی لمٹ ہی نہیں، کوئی اینڈ ہی نہیں. وہ ایک لامتناہی کوشش ہے جس کو حدیث میں کس چیز سے تعبیر کیا گیا کہ اگر ابن آدم کے لیے سونے کی 2 وادیاں ہو جائیں تو وہ تیسری کی خواہش کرے. تو 2 کیا ہے مثلا ضرورت اور کمفرٹ. وہ اس پر نہیں رکتا بلکہ کیا کرتا ہے، ایک اور چاہتا ہے، اور اس کی تو کوئی حد نہیں. پھر تو انسان مر کے ہی دم لیتا ہے، اس کا پیٹ مٹی سے ہی بھرتا ہے، یعنی مر کے ہی چین لیتا ہے. اس کی لالچ ختم ہو کے ہی نہیں دیتی جب تک کہ وہ مر نہیں جاتا. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. قبر میں جا کر ہی اس کو چین آ سکتا ہے، ورنہ دنیا کمانے کی جو ہرس ہے، ہوس ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں، اس کا کوئی اینڈ نہیں. اور پھر بسا اوقات انسان ان تعیشات کے ساتھ اور بھی پھیلنے لگتا ہے. پھر اس کے اندر اور بھی چیزوں کی، صرف مال کی نہیں، اور چیزوں کی ہوس آتی ہے. جب وہ دیکھتا ہے نا کہ اس کے پاس مال بہت ہو گیا، تو مال کمانے یا مزید مال کمانے کے ساتھ ساتھ وہ کیا کرتا ہے، اقتدار چاہتا ہے، اور اس کی بھی کوئی لمٹ نہیں. درجہ بدرجہ آگے جانا چاہتا ہے، کسی حد پہ نہیں رکتا. پھر جاہ، شرف، پھر اسی طرح زندگی کے ہر معاملے میں وہ دوسروں پر فوقیت چاہتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نظر سے آخرت اوجھل ہے. وہ بڑی جنت، وہ جنت اعلیٰ اس کی نظروں سے اوجھل ہے. وہ اس کی منزل نہیں، وہ اس کا مقصد نہیں. اس کا مقصد کیا ہے؟ بس دنیا، اور دنیا ہی کی بلندی. اور دنیا کی بلندی پھر کہاں تک ہے؟ اس کے آگے تو موت ہے. تو حرص اور ہوس اسلام میں انتہائی ناپسندیدہ اخلاق ہیں. وہ انسان ناپسندیدہ کردار کے مالک ہیں جن کے اندر دنیا کی حرص پیدا ہو جائے اور جو کہیں ٹھنڈی ہو کر نہ رہے. یہی وہ مقام ہوتا ہے کہ جب انسان دین کے لیے، عبادت کے لیے، اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے، دوسروں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے نہ وقت نکال پاتا ہے اور نہ اس کے پاس موقع ہوتا ہے اور نہ ہی وہ کوئی قربانی کر سکتا ہے. وہ قربانی نہیں کر سکتا. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا نا کہ ایک وقت آئے گا میری امت پر جب اس پر لوگ اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے کسی دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں. لوگوں نے پوچھا کیا اس وقت تم تعداد میں کم ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، تعداد میں بہت زیادہ ہوگے. لوگوں نے پوچھا پھر وجہ کیا ہوگی کہ اتنے زیادہ بھی ہم ہوں اور پھر ہم لوگوں کے لیے ترنے والا بن جائیں؟ فرمایا تم میں 2 چیزیں آ جائیں گی، ایک مال کی محبت اور دوسرے موت سے نفرت. تو جب انسان آخرت کو بھول کے صرف مال کمانے کے پیچھے دن رات ایک کر دیتا ہے، کیوں؟ اس لیے نہیں کہ اس کے پاس کھانا نہیں، اس لیے نہیں کہ اس کے پاس پہننے کو کپڑا نہیں، اس لیے نہیں کہ اس کے پاس گھر نہیں، اس لیے کہ وہ ضروریات پر قناعت نہیں کرتا. چلے کسی حد تک ضروریات سے آرام تک بھی مباح ہے، منع نہیں، لیکن جب ایک کمفرٹیبل لیونگ ہے انسان کے پاس تو پھر کیوں نہ اپنے باقی وقت کو کسی اعلی مقصد کے لیے استعمال کرے. اور جب انسان کی زندگی سے اعلی مقاصد نکل جاتے ہیں تو پھر وہ کس سطح پہ جیتا ہے؟ حیوانی سطح پہ جیتا ہے. وہ
درہم و دینار کا بندہ ہو جاتا ہے، وہ دنیا کا بندہ ہو جاتا ہے، وہ کم پہ سودا کر لیتا ہے، وہ گھٹیا پہ راضی ہو جاتا ہے، وہ خود غرض بن جاتا ہے، وہ صرف اپنے لیے جیتا ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں کوئی جنت میں جائے جہنم میں جائے، کسی کی دنیا بگڑے کسی کی آخرت بگڑے، کوئی پریشان حال ہے، کوئی مصیبت زدہ ہے، کوئی کہاں جا رہا ہے کہاں نہیں جا رہا، اس سے کوئی غرض نہیں، وہ صرف اپنی دنیا کی عیش و عشرت کے لیے دن رات دوڑ رہا ہے، دنیا کے اقتدار کے لیے بھاگ رہا ہے، دنیا کے فائدوں کے لیے مارا مارا پھر رہا ہے۔ تو جب لوگوں کے اندر، عام انسانوں کے اندر بھی ایسے جذبات پائے جاتے، خود غرضی کی انتہا ہوتی ہے اور معاشرے کے اندر سے سکون ختم ہو جاتا، لیکن اگر امت مسلمہ ایسے اخلاق کی مالک ہو جائے تو پھر دنیا اور آخرت کا خسارہ ہوتا، کیونکہ وہ جن کے ذمے تھا لوگوں کو ان کی زندگی کا مقصد بتانا، وہ تو اپنے بھی بھول گئے، وہ جن کے ذمے تھا اوروں کی آخرت سنوارنا، وہ تو اپنی آخرت کی طرف سے بھی غافل ہو گئے۔ کیوں ہو گئے؟ کیونکہ انہیں مصروف کر رکھا ہے کس چیز نے؟ زیادہ سے زیادہ دنیا کمانے کی ہرس نے، ہوس نے، جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے ہمیشہ یہاں رہنے کے لیے نہیں، آخرت بنانے کے لیے۔ یہ امتحان کی جگہ ہے، اور یہاں رہ کر ہمیں کہیں اور کے لیے کوشش کرنی ہے، یہ مطلوب اور مقصود نہیں۔ لیکن جو اسی پہ راضی ہو جائے اور اسی کو سب کچھ سمجھ لے اور اسی کے لیے اپنی ساری محنتیں، قوتیں، توانائیاں، عقل، ذہن، سوچ، ہر چیز اسی میں لگا دے، پھر اس کے لیے آخرت میں کیا حصہ ہوگا؟ جب آپ نے سب کچھ، اپنا سارا سرمایہ، انسان کو جو کچھ بھی طاقتیں ملی ہیں سارا اس کا سرمایہ ہے، یہ سارا سرمایہ اگر انسان دنیا میں جھونک دے تو آخرت کے لیے باقی کیا بچے گا؟ وہاں کیا نکلے گا؟ ہاتھ کیا آئے گا؟ تو اس لیے حرص کی مذمت کی گئی ہے۔ قال اللہ تعالی وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى سورۃ اللیل۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جس نے بخل کیا اور اپنے خدا سے بے نیازی برتی اور بھلائی کو جھٹلایا، اس کو ہم سخت راستے کے لیے سہولت دیں گے، اور اس کا مال آخر اس کے کس کام آئے گا جبکہ وہ ہلاک ہو جائے۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، اور جو کوئی بخل کرے، یعنی سارے فائدے صرف اپنے لیے سمیٹے، بخل آپ پیچھے پڑ چکے ہیں۔ وَاسْتَغْنَى، اور خدا سے بے نیازی برتے، یعنی اس کی عبادت اور اس کے دین کی خدمت اور اس کے ذکر اور اس کی محبت اور اس کی یاد سے، تو انسان کا پھر حال کیا ہوتا ہے؟ اس کا دل بند ہو جاتا ہے۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ نیکی اور اچھائی کو جھٹلانے لگتا ہے، اس کا مذاق اڑانے لگتا ہے، وہ اس کو اپنی ضرورت نہیں سمجھتا، اور وہ اپنی خود ساختہ دلیلوں کے ذریعے قرآن اور سنت اور نیکی کے سب کاموں کو رد کرنے کی بے شمار تعویلیں کر لیتا ہے۔ مثلا نماز کے لیے کہا جائے تو کہتے ہیں دیکھیں بہت نماز پڑھنے والے، اور اس قسم کی باتیں کر کے وہ اللہ کے آگے جھکنے سے انکار کر دیتا ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے کہا جائے تو کئی ایک بہانے بنا لیتا ہے۔ اللہ کے گھر کی زیارت اس لیے نہیں کرتا کہ اسے اور بہت سے کام ہے، اس سے بھی کئی اعلیٰ افضل کام ہے جو ہم کر رہے ہیں، سارا مال وہی کیوں خرچ کر دے گا؟ زکوٰۃ کو اپنے اوپر تاوان سمجھتا ہے، تو کہتا ہے کیا میں ٹیکس نہیں دے رہا، مزید کیا دینے کی ضرورت؟ تو 100 بہانے، ایک نہیں، یہ تو چند ایک چھوٹی چھوٹی مثالیں، یعنی ہر نیکی کے کام کو ریجیکٹ کرنے کے لیے، اس سے بھاگنے کے لیے اس کے پاس بہت سے بہانے۔ وجہ کیا ان بہانوں کی؟ کیونکہ اسے اللہ کی ضرورت نہیں۔ کیوں نہیں؟ کیونکہ اس کے پاس اتنا مال ہے اور اس نے اپنے لیے اتنا سمیٹ سمیٹ کے رکھا ہوا ہے، جمع مالا وعددا، کیا وہ سمجھتا ہے کہ میرا مال ہی مجھے کافی ہے؟ یحسب ان مالہ اخلدا، وہ سمجھتا ہے میرا مال ہمیشہ میرے پاس رہے گا اور یہی مجھے بچائے گا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے؟ وما یغنی عنہ مالہ اذا تردى، اسے کیوں بھول گیا ہے؟ تو اس کا مال اسے نہیں بچائے گا جب وہ خود ہلاک ہوا۔
اور دنیا میں ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوتا ہے؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، ہم اسے دشوار راستے کی طرف آسانی کریں گے، یعنی اسے ایسے راستے پہ چلائیں گے جو بظاہر بڑا خوبصورت ہے، لیکن وہ اینڈ کہاں ہوگا؟ اس ہلاکت خیز جگہ پہ جا۔ کیونکہ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ نئی روڈز بن رہی ہوتی ہیں نا، تو ان پہ کبھی کوئی اور پہلے ٹریفک نہیں گئی ہوتی، تو وہ اتنی اسموتھ ہوتی ہیں اور اتنی اچھی اس پہ گاڑی چلتی ہے نا، تو بسا اوقات کیا دل چاہتا ہے انسان کا کہ کسی پرانی سڑک پہ چلنے کی بجائے کیا کر اس نئی روڈ پہ چلے، اور ہوتا کیا آپ بڑی خوبصورت ڈرائیو کر کے اینڈ پر پہنچتے ہیں تو یو آر نو ویئر، کیونکہ آگے کنیکٹ نہیں ہوتی، ابھی اس کا کوئی کنیکشن نہیں ہوتا، تو آل دا وے آپ کو واپس آنا پڑتا۔ انسان اپنی زندگی میں اسی طرح کسی نہ کسی راستے پہ چل رہا ہے، یا دنیا کے راستے پہ یا آخرت کے راستے پہ۔ تو جو آخرت کے راستے پہ نہیں چلا اور صرف دنیا کے راستے پہ چل رہا ہے، تو اس کا انجام وہاں جا کے کیا ہوگا؟ اور وہاں سے تو واپسی بھی کوئی نہیں۔ جب موت نے آ کے دبوچ لیا، پکڑ لیا، پھر واپس نہیں چھوڑے گی۔ کیا وہ آ کے تلافی کرے انسان اور اپنی پرائرٹیز کو دوبارہ سے سیٹ کرے کہ اب اس کی پرائرٹی آخرت ہو اور دنیا نہ ہو؟ تو اسی کی طرف یہاں پر توجہ دلائی گئی۔ قال اللہ تعالی الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، سورۃ التکاثر۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اور ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن نے غفلت میں ڈال رکھا ہے، یہاں تک کہ اسی فکر میں تم لبے گور تک پہنچ جاتے ہو، یعنی قبر تک پہنچ جاتے ہو۔ کامیاب انسان وہ ہے جس کا دل حرص سے پاک ہو، جو کم پہ راضی ہو جائے اور اللہ کی طرف بڑھنے میں زیادتی کا طالب ہو، زیادہ کوشش کرے۔ لیکن کیا چیز انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کیے رکھتی، کیا چیز اس طرف لے جانے سے روکتی ہے؟ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، ہمارے اپنے سامنے دو راستے ہوتے ہیں، ایک دنیا کی طرف جاتا ہے، ایک آخرت کی طرف، ایک وقتی فائدوں کی طرف جاتا ہے اور ایک بڑے فائدوں کی طرف۔ ہم کس طرف چلتے یا چلا دیے جاتے؟ ویسے ایک بات ہے کہ ہم سب سوچتے نہیں، ہم پہ کسی کی مرضی نہیں چل سکتی، لیکن بہت دفعہ جب دنیا اور آخرت کی چوائس کا وقت ہوتا ہے تو ہم دنیا کا راستہ یہ کہہ کے اختیار کر لیتے ہیں کہ ہم پہ دوسروں کا پریشر ہے، کیونکہ چوائس اپنی بھی ہوتی۔ اگر ہمارے اپنے اندر آخرت کی ڈٹرمنیشن ہو جائے تو کسی کی مجال نہیں کہ کوئی ہمیں کسی اور طرف لے جائے، لیکن اگر اپنے اندر کوئی چور چھپا ہوا ہے دنیا کی محبت کا، تو پھر صرف باہر سے ایک بہانہ چاہیے، ایک اندر بیٹھا ہو نا اور ایک باہر سے شے مل گئی تو اسی راستے پہ چل پڑے۔ تو الہاکم التکاثر، اور اس کے پیچھے کیا ہوتی ہے کہ ابھی جو کچھ ہے یہ ضرورت پوری نہیں کرتا، اور انسان جھوٹ موٹ کی بھی بہت سی ضروریات بڑھا لیتا ہے، اور پھر مزید بھی ہونا چاہیے، اور معلوم نہیں بڑھاپا کیسا ہوگا، اور معلوم نہیں پھر ہمارے بچوں کے لیے کیا ہوگا، اور پھر ہمارے بچوں پہ کوئی وقت ایسا برا نہ آ جائے کہ وہ اپنے بچوں کو لک آفٹر نہ کر سکے، لہذا ان کے لیے بھی کچھ ہو جائے۔ کہاں تک انسان پھر اپنی ضروریات بڑھا لیتا ہے؟ تو الہاکم التکاثر، کثرت کی طلب غافل کیے رکھتی ہے اس اعلیٰ اور افضل مقصد کی تکمیل سے۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں کو جا وزٹ کرتے ہو، قبرستان پہنچ جاتے ہو۔ ہر انسان ایک قبر میں جاتا ہے، مقابر کیوں کہا؟ یہاں تک کہ تم مقبروں کی زیارت کر لیتے ہو۔ اگر آپ کبھی قبرستان جائیں تو دیکھیں تو وہ بھی ایک بستی ہے نا، وہ بھی ایک شہر ہے، ہول سٹی، وہ بھی ایک دنیا ہے، وہاں بھی لوگ ساتھ ساتھ سو رہے ہیں۔ یعنی تم زندہ لوگوں کے شہر سے اٹھ کے قبر والوں کے شہر میں جا پہنچتے ہو، تم بھی انہی میں مل جاتے ہو۔ اور وہاں انسان خود نہیں پہنچتا نا، بہت سے لوگ ساتھ لے کے جاتے ہیں نا، کوئی بھی انسان خود تو اپنی قبر میں نہیں پہنچتا، کم از کم دو لوگ تو چاہیے ہوتے ہیں، ایک شخص ایک کو نہیں ڈال سکتا، دو لوگ چاہیے ہوتے ہیں اس کو نیچے اتارے۔ تو زرتم، مرنے والا تو جا ہی رہا ہوتا ہے، جو اسے لے کے جا رہے ہوتے ہیں نا وہ بھی بار بار زندگی میں یہ منظر دیکھتے ہیں کہ آج یہ جا رہا ہے، اس کو یہاں جگہ ملی، کل مجھے بھی یہیں آنا ہے۔ لیکن کتنی بار قبرستان دیکھ کے ہمیں یہ خیال آیا ہو کہ ہمارا بھی گھر یہی ہے۔ ہم سب اپنے دنیا کے گھر کے لیے کتنے فکر مند ہوتے ہیں، کئی لوگوں کو دیکھا ہے بلا وجہ صرف اس غم میں مبتلا رہتے ہیں کہ ان کا اپنا کوئی گھر نہیں،
ابھی تک نہیں بنا سکے، اور یہی فکر ان کو غمگین کیے رکھتی. کیا کبھی ایسا غم ہمیں اپنی قبر کی زندگی کے بارے میں بھی ہوا، اس گھر کے بارے میں بھی ہوا کہ وہ کیسی ہوگی، وہ کتنی کشاد ہوگی، وہ کتنی آرام دہ ہوگی، وہ کتنی خوبصورت ہوگی؟ انصاف کے ساتھ ہم اپنے آپ سے سوال کریں کہ جتنا فکر ہمیں اپنے دنیا کے گھر کے بارے میں ہے، کیا اس سے چوتھا حصہ فکر بھی کبھی ہمیں اپنی قبر کی زمین اور قبر کے گھر کے بارے میں ہوا کہ اس کا اندر کا منظر کیا ہوگا جب مجھے سب چھوڑ جائیں گے اور تنہا میں وہاں رہ جاؤں گا؟ کوئی غم کبھی ستایا ہمیں؟ کبھی یاد آئی اس کی، کبھی فکر لگی اس کی، کبھی پریشانی ہوئی، کبھی بے چین ہو کے اٹھے، کبھی کسی نے کہا کہ آج رات مجھے نیند نہیں آئی کیونکہ مجھے بہت ہی قبر یاد آتی رہی؟ زندگی میں کتنی راتیں ایسی گزری ہماری، کتنی بار سوچیں آتی ہوں گی کہ گھر نہیں ہمارے پاس، یا ہے بھی تو کمفرٹیبل نہیں. بعض لوگوں کے پاس اچھا بھلا گھر ہوتا ہے اور وہ اس میں بالکل پریشان رہتے ہیں. سب کچھ ہوتا ہے، دنیا کی ہر نعمت ہوتی، لیکن وہ ان کے معیار کا نہیں ہوتا. ہر وقت ان کو وہاں کوئی نہ کوئی خامی نظر آتی. ابھی دبئی میں ایک پام سٹی بنا ہے، شاید آپ نے دیکھا ہوگا اس کی تصویر، ملینز آف ڈالرز کا ایک اپارٹمنٹ ہے. اور جو لوگ وہاں گھر لے رہے ہیں، ایسا نہیں ان کے پاس پہلے گھر کوئی نہیں ہے، سب کے پاس ہے، وہی لے سک رہے ہیں، ظاہر ہے وہی لے سک رہے ہیں. لیکن اب زمین پر دل نہیں لگ رہا تو سمندر میں جا کے گھر بسایا جا رہا ہے. پھر وہاں بھی نہیں لگے گا، پھر آگے پتہ نہیں کہاں جائیں گے. پھر آگے تو وہ آگے جانا ہے نا، جہاں مرضی بنا لے. تو حتی زرتم المقابر، پہنچنا تو وہاں ہے، گھر تو وہ ہے. جتنے دن وہاں رہنا ہے اتنے دن یہاں نہیں رہنا. محل بھی کھڑا کر لیں تو نہیں رہنا یہاں اتنے دن. لیکن سچی فکر اور سچا غم ہم میں سے کس کو ہے اس گھر کا کہ اس کے لیے ہم سنجیدگی کے ساتھ کوشش کرنے والے ہوں؟ گھر میں داخل ہوں گے سیلف پٹی کا شکار، ہائے پردے ایسے ہو گئے ہیں، یہ تو فرنیچر کا رنگ اب ایسا ہو گیا، کارپیٹ تو گھسی گیا ہے، فلاں چیز. کیسے کیسے غم، کیسے حقیر غم. اس قبر میں کیا بچھایا جائے گا ہمارے لیے؟ کون سا میٹرس ساتھ لے کے جائیں گے؟ کچھ لوگ اسی غم میں رہتے ہیں، ان کا میٹرس ٹھیک نہیں، ان کی یہی شکایت ہی نہیں ختم ہوتی. وہاں کیا ہوگا؟ وہاں کا سوچیں تو یہ دنیا کے سارے مسئلے ختم ہو جائیں. تو عقل مند وہ ہے، کامیاب وہ ہے جو دنیا کی کم نعمتوں پہ راضی ہو کر، دنیا کی کم نعمتوں پہ راضی ہو کر آخرت کی زیادہ حرص میں لگ جائے، فوکس تبدیل کر دے. کیونکہ زیادہ کی تلاش تو ہے ہر انسان کے اندر. قبلہ کا رخ بدل لیں، دنیا کو پیچھے کر کے آخرت سامنے کر لیں، اپنا رخ موڑ لیں اگر واقعی کامیابی چاہتے ہیں. اور آخرت کے لیے کوششیں صرف اسی وقت زیادہ ہو سکتی ہیں جب دنیا کی طرف سے ذرا دھیان ہٹے، تب زیادہ ہو سکتی ہے وہاں کی کوشش. اگر سارا دن دنیا کے بارے میں سوچتے رہنے سے فرصت ہی نہ ملے تو آخرت کے لیے سوچا بھی کب جائے گا. اور کوشش تو پھر بہت بعد میں آتی، کرتے کرتے انسان عادی ہوتا ہے کسی بھی کام کے لیے کوشش کرنے کو. قال اللہ تعالی وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. العادیات. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور وہ انسان مال و دولت کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے، شدید، شدت کے ساتھ. اور یہی شدت دراصل حرص، یہ انسان کی کمزوری ہے. اور اللہ نے انسان کے لیے دنیا کی مال و دولت کی محبت بطور آزمائش رکھی. جیسے سورۃ آل عمران میں آتا نا، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. ان سب چیزوں کی اٹریکشن اور محبت امتحان کے لیے رکھی گئی، کیونکہ اگر اٹریکشن نہیں ہوگی تو امتحان بھی نہیں ہوگا. اب ہماری کوشش کیا ہونی چاہیے کہ اس اٹریکشن کو کم کر کے خود کوشش کریں آخرت کے لیے،
تو جو اس کے لیے کوشش کرے گا، من اراد الآخرۃ وسعی لها سعیھا، اور واقعی حقیقی کوشش کرے گا، اس کو وہ آخرت کا گھر ملے گا. کیونکہ یہ دنیا تو کھینچ رہی ہے، ہمیں کھینچ رہی ہے، اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کے اگینسٹ اپنے آپ کو کھینچ کر اس چیز کی طرف موڑنا ہے، اس میں دل لگانا ہے، اس کے لیے کوشش کرنا ہے جو ہمیشہ کا گھر ہے. جو اس میں کامیاب ہو گیا وہی دراصل کامیاب ہے. آپ دیکھیں کہ بعض اوقات انسان چلتے ہوئے کہیں اٹک جاتا ہے نا، تو اگر انسان اپنے آپ کو نہ چھڑائے تو کیا ہو سکتا ہے؟ مثلا بعض اوقات پنکھے میں آپ کا مثلا دوپٹہ آ گیا، یا کوئی گاڑی میں آپ کا کپڑا باہر پھنس گیا، یا کسی اور. اب کیا کرتے ہیں آپ؟ چھڑاتے ہیں. کتنا زور لگاتے ہیں چھڑانے کے لیے. اور اگر نہ چھڑا سکے تو کیا کرتے ہیں؟ اپنے اوپر سے اتار کے پھینک دیتے، لے جاؤ لے جاؤ، میری جان چھوٹے. ایسے ہی کرتے ہیں. دنیا ہمیں اسی طرح اپنے اندر پھانس رہی ہے، کھینچ رہی ہے، لپیٹ رہی ہے. تو کیا کرنا ہوگا؟ یا تو چھڑا لیں اپنا آپ، یا پھر چھوڑیں اس کو اور اس کی طرف توجہ کریں جو واقعی نجات کی راہ. کیونکہ اگر دنیا کوشش سے حاصل ہوتی تو آخرت کوشش کے بغیر کیسے حاصل ہو سکتی؟ اس کے لیے بھی اتنی ہی شدید کوشش کرنی پڑے گی، اور آخرت سے بھی شدید محبت کرنی پڑے گی. کیونکہ محبت ایک ایسی چیز ہے نا جو انسان کے ہر جذبے پہ حاوی ہو جاتی، ہر چیز اس سے چھڑا دیتی. تو جب تک انسان آخرت کی محبت میں اسی طرح شدید نہ ہو جائے جس طرح وہ دنیا کی محبت میں شدید ہے، تو وہاں کے لیے ویسی کوششیں کر نہیں سکتا. آپ نے دیکھو گا کہ جس چیز کی آپ کے دل میں محبت ہوتی ہے اس کو پانے کے لیے آپ آخری درجے کی کوشش کرتے ہیں، ہر ممکن کوشش کرتے ہیں. آخرت کی چونکہ وہ محبت نہیں ہمارے اندر، لہذا اس درجے کی کوشش بھی نہیں. ہم کہتے رہتے ہیں مگر اس درجے کی کوشش نہیں. تو ہمارے سامنے دونوں چیزیں، دونوں راستے ہیں. چوائس ہمیں دی گئی، انتخاب ہمارا ہے کہ نمبر 1 کیا اور نمبر 2 کیا. عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحرم ابن آدم وتبقى منه اثنتان الحرص والامل. رواہ احمد. سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم بوڑھا ہوتا جاتا ہے مگر 2 چیزیں اس میں باقی رہتی ہیں، حرص اور امید. انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال، انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یحرم، بوڑھا ہو جاتا ہے، انتہائی بڑھاپے کے لیے آتا ہے. شیخ حرم، ابن آدم، آدم کا بیٹا یعنی آدم کا بچہ یعنی انسان بوڑھا ہو جاتا ہے. وتبقى، اور باقی رہتی، منہ، اس سے، اثنتان، 2 باتیں. یہ 2 باتیں نہیں ختم ہوتی، یہ جوان ہو جاتی. کون سی؟ الحرص، حرص، والعمل، اور امید، طمع. یعنی انسان بوڑھا ہوتا جاتا ہے لیکن اس کا دل نہیں بوڑھا ہوتا، دل جوان ہی رہتا ہے. اور دل میں پائی جانے والی حرص و ہوس اور طمع وہ برقرار رہتی ہے. یعنی دنیا کی محبت ایسی چیز ہے جو بچوں سے لے کر بوڑھوں تک برابر، ہر ایج میں انسان کے لیے یہ مسئلہ باقی رہا ہے. ہر انسان اس کمزوری کا شکار رہا ہے. ہمارا جسم زندگی گزرنے کے ساتھ ساتھ کمزور ہو جاتا ہے، ہمارے اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں، ہمارے دماغ میں کمزوری آ جاتی ہے، نگاہوں میں آ جاتی، کانوں میں، سننے کی قوت، بولنے کی، ہر چیز میں انسان کم ہوتا جاتا ہے. لیکن اندر کی جو حرص و ہوس ہے وہ کمزور نہیں پڑتی. یعنی کبھی بھی انسان اپنے آپ کو اس سے محفوظ نہ سمجھے. یہ انتہائی خطرناک علامت ہے کہ جو مرنے کے دن قریب آ رہے، ویسے تو سب نہیں مرنا ہے. آپ دیکھیے کہ ہماری زندگی کی مثال ایک دن کی طرح ہے. جیسے دن کا ایک سویر کا حصہ ہوتا ہے، دوسرا دوپہر ہوتا ہے اور تیسرا شام ہوتا ہے. ایک انسان کی عمر کا
سویر کا حصہ کیا ہے اس کا؟ بچپن. جوانی کیا ہے؟ دوپہر، خوب عروج پہ وقت ہوتا ہے. اور بڑھاپا کیا ہے؟ شام زندگی. جب انسان 40 کی حد پار کر جاتا ہے تو پھر کیا ہے؟ اس کا واپسی کا سفر شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ حتی اذا بلغ اشدہ، وہ پیک اور پرائم ٹائم 40 سے گزرے تو پرائم ٹائم ڈکلائن ہونے لگا. اور اب کیا ہے؟ یعنی شام میں داخل ہو رہے، جیسے دوپہر کے بعد آہستہ آہستہ ظہر کے وقت پھر سورج ڈھل جاتا ہے اور پھر عصر اور ایک دم پھر مغرب ہو جاتی ہے اور رات ہو جاتی ہے. تو اسی طرح جب انسان بڑھاپے میں آ جاتا ہے تو اس کی زندگی کی شام، پچھلا پہر آ چکا. تو وہ لوگ جو زندگی کے پچھلے پہر میں داخل ہو گئے بڑھاپے کی وجہ سے، ان کا دن جلدی ختم ہو جائے گا بنسبت ان کے کہ جو ابھی سویر کے وقت میں. بالکل ایسے نا جیسے ہماری اس زمین کے اوپر، گلوب کے اوپر بھی آپ دیکھیں کہیں سویر کا وقت ہوتا ہے، کہیں شام ہوتی. ایک ہی زمین ہے اور ایک ہی سورج ہے. کہیں وہ سورج شام کا پیغام دے رہا ہوتا ہے کہ رات قریب ہے، اور کہیں وہ صبح کا پیغام دیتا ہے اور ایک امید کا پیغام دیتا ہے کہ دن کا آغاز ہے. وہی سورج، اسی قسم کا وقت. سورج اندر باہر ہے، ایک طرف نکل رہا تو اندر باہر ہے، ایک طرف ڈوب رہا تو اندر باہر ہے. لیکن بیک وقت دو اینڈز پر رہنے والے لوگوں کی فیلنگز بالکل مختلف ہوتی. ایک بالکل فریش اور ہوپ فل، اور دوسرا مغرب کی ایک ڈپریشن کسی کیفیت میں. اب جس کی شام ہو گئی ہے وہ تو تھوڑی دیر میں غروب ہو جائے گا، اور جس کی ابھی صبح ہے وہ تھوڑا وقت گزار کے، لیکن شام وہاں بھی ضرور ہوگی. اب ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے، اور کوئی بھی اس دھوکے میں نہ رہے کہ ابھی میری تو فجر ہے، یہ سویر ہے. جن کی شام ہے ان کی بھی کبھی سویر تھی، اور وہ شام میں پہنچ گئے تو ہم سب بھی پہنچنے والے. فکر اس بات کی کرنی چاہیے کہ اس شام کے وقت سے بھرپور فائدہ اٹھا لیں. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے والعصر ان الانسان لفی خسر. عصر کا وقت گواہ ہے، قسم کھا کے فرمائے انسان خسارے میں، جلد واپسی ہے. فکر وہاں کی کرو. لیکن اس کا حال کیا ہے کہ وہ ابھی بھی بہت ہوپ فل ہے، جیسے سویر کے وقت والا ہوپ فل ہوتا ہے. عمل باقی ہے، ابھی کہتا نہیں ابھی ہے نا وقت، ابھی تو میں آئی لک اسمارٹ، آئی ایم فٹ. کچھ نہیں ہوتا، میں تو بہت سے جوانوں سے جوان ہوں. انسان ایکسپٹ نہیں کرتا، ایڈمٹ نہیں کرتا، اور پھر کیا ہوتا ہے کا ایک سٹروک، ایک حادثہ، ایک جھونکا لے جانے کے لیے کافی. صرف باتیں رہ جاتی ہیں. اس کو تو کبھی زکام بھی نہیں ہوا تھا، اس کی تو اتنی اچھی صحت تھی. چاہ تو کوئی بھی سکتا ہے، لیکن یہاں پر انسانی کمزوری کو پن پوائنٹ کیا گیا ہے کہ انسان عمر کے کسی بھی حصے میں پہنچ جائے، لیکن اس کے اندر کی لالچ اور حرص اور دنیا سمیٹنے کی فکر اور شدت اور امید کہ ابھی اور بھی اس کو بہت کچھ یہاں مقام بنانا اور کمانا ہے، وہ نہیں ختم ہوتا. جس کے نتیجے میں آخرت کے لیے وہ کام کرتا ہی نہیں، وہ کوشش کرتا ہی نہیں جو اس کو کرنی چاہیے. اور جس چیز کے لیے انسان کوشش نہ کرے اس کو وہ پائے گا کہاں سے؟ یہ ایک اور بڑا دھوکہ ہے نا. دنیا میں تو کوئی چیز ایسی نہیں ملتی، وہاں کیسے مل جائے گی؟ یعنی عموماً یہ بھی ایک شیطان کا بڑا زبردست وار ہے اور بڑا ہی خوشنما اس کا ایک دھوکہ ہے کہ موت کے ذکر کو نیگیٹو تھنکنگ میں شمار کیا جاتا ہے کہ موت کو مت یاد کرو. حالانکہ دنیاوی معاملات میں کیا کہتے ہیں کہ اینڈ کو سامنے رکھ کے سفر شروع کرو، یہ کامیابی کا راز ہے کہ کسی بھی کام کا انجام دیکھ کے چلو. تو جب ہمارا انجام موت ہی ہے تو اس کو بھلا کے چلیں گے تو کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ اور سب سے بڑی حقیقت ہے کس طرح اس کو بھول سکتے ہیں آپ؟ اس کا میں نے ریسنٹلی مشاہدہ کیا کہ جیسے بچوں کی ایک سرٹن ایج ہوتی ہے نا، تو اس میں ان کو نصیحت اور دلیل اور بہت سی باتیں سمجھ نہیں آتی پھر جب نیا نیا دنیا کا ایکسپوئر ہوتا ہے.
خیر ماں باپ سمجھاتے ہی رہتے ہیں کہ یہ چیز ایسے ہے، یہ ویسے ہے. تو میرا بیٹا پرسوں آیا اسکول سے، تو انہوں نے برڈ فلو کے بارے میں پڑھا، کافی ڈیٹیل سے شاید پڑھا. تو آتے ہی اس پر ذکر کرنے لگ گیا، اٹس ویری ڈینجرس، اور پورے اسٹیٹسٹک بتانے لگا کہاں کس سال میں کتنا ہوا تھا، کتنے لوگ مرے اور کیسے کیسے ہوا، اور اگر یہاں آ جائے تو اتنے دنوں میں اتنے لوگ مر سکتے ہیں. اور پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر ذکر شروع ہو گیا، پھر شام کو پھر ذکر شروع ہو گیا. پھر رات کو سونے سے پہلے آ کے میرے پاس بیٹھ کے تو کہنے لگا آئی وانٹ ٹو ڈائی پیسفلی. میں نے کہا شیور، لیکن اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا. کہتے لگے آئی ایم اسکیئرڈ آف برڈ فلو. خیر مجھے موقع مل گیا کہ میں کچھ تھوڑی سی بات کروں. زیادہ لمبا لیکچر تو نہیں دیا، لیکن میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں اس کو کئی دنوں سے کچھ چیزوں پہ توجہ دلا رہی ہوں، غور و فکر کروانے کی کوشش کری، لیکن غور و فکر ہو ہی نہیں پا رہا، کیونکہ دنیا کی مستی، نئی نئی چیزیں دیکھی جا رہی ہیں، نئی نئی چیزیں سمجھ آ رہی ہیں، نیا نیا ایکسپوجر ہو رہا ہے. یہ ایج ایسی ہوتی ہے نا کہ جس میں آپ کو ڈسکوریز ہو رہی ہوتی ہیں، دنیا کی ایک نئی سمجھ آئے. جب تک بچپن ہوتا ہے نا تو ذہن اور طرح ہوتا ہے. تو اس دن مجھے پتا چلا کہ کس چیز کا ذکر اور کون سی ایسی حقیقت ہے کہ جو دنیا کی لذتوں سے انسان کو اوپر اٹھا کے آخرت کی طرف لے جائے. لیکن کیا کہتے نہیں، بچوں سے تو ذکر ہی نہ کرو، اور یہ تو نیگیٹو تھنکنگ ہے، اور موت کا ذکر کرنا، مایوسی کی باتیں کرنا، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. ہمیں تو حکم دیا گیا کہ اس کا ذکر کثرت سے کرو، خود بھی روز یاد کرو اور بچوں کو بھی کراؤ. کیا بچوں نے نہیں مرنا؟ انہوں نے دنیا میں بیٹھے رہنا. کیونکہ ہماری ساری سوچ کیا آتی ہے کہ بس صرف وہ دنیا کے غلام بن کے رہ جائیں اور دنیا میں ہی کامیاب ہو، کیونکہ ہم ان کی بھی آخرت کی فکر کم کرتے ہیں. لہٰذا ان کو کوئی فوت ہو جائے تو کہتے بتاؤ ہی نہ، ذکر ہی نہ کرو، ان کو کوئی بیمار نہ دکھاؤ، ان کو کسی چیز سے نہ ڈراؤ. تو حیوان ہی پلیں گے نا، پھر جانور ہی بن کے اٹھیں گے جب نہ مرنے کا فکر ہے، نہ آخرت کا، نہ قبر کا، نہ کسی اور چیز کا. کب جا کے یہ حقیقتیں سمجھ میں آئے گی؟ جب وہ دنیا میں پوری طرح ڈوب چکے ہوں. سورۃ المومنون میں بھی آتا ہے نا، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعونی. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں کلاس 7 میں تھی، 12 ایئرز اولڈ ہوں گی. اس وقت میرے دادا کی ڈیتھ ہوئی تھی اور وہ ہمارے سامنے ہوئی تھی. دادا جب نزا کے عالم میں تھے تو ہم آس پاس تھے، اور وہ وقت اور وہ کیفیات اور ان کا فوت ہونا اور پھر ان کا غسل اور جنازے کی تیاری اور کفن، اور پھر اس کے بعد ان کو قبرستان میں لے جا کے دفن کرنا، اور دفن کرنے کے بعد ان کی قبر پہ ہمارا جانا، وہ راستہ، وہ سفر، وہ نقشہ کبھی بھی نہیں بھولا. اور اس نے اتنا گہرا اثر ڈالا کیونکہ بچپن سے جب سے ہم نے آنکھ کھولی وہ ہمارے گھر میں تھے. ایک ایک دن ان کے ساتھ گزرا تھا، اور ان کا گھر سے رخصت ہو جانا ہمارے لیے ایک بہت بڑا خلا تھا، اور وہ کیفیت کبھی نہیں بھولی. اب بھی میں اکثر ایسے ہوتا ہے کہ چلتے پھرتے مجھے وہ قبرستان، مجھے وہ راستے، وہ کیفیات، وہ ذہنی کیفیت اور وہ دل کی حالت اور وہ مسلسل کئی دن تک رونا اور ان کو مس کرنا، اور وہ چیزیں کبھی نہیں دل سے جاتی. اور جب بھی مجھے کبھی موت کو یاد کرنا تو پہلا چونکہ میری زندگی کا وہ واقعہ تھا جو گھر میں ایسا دیکھا تو وہ بھولتا نہیں ہے. یعنی موت کو تصور کرنا مشکل نہیں لگتا کیونکہ بہت ارلی ایج میں اس کو قریب سے ایکسپیرینس کیا. جب دور سے آپ سنتے ہیں نا کسی کی ڈیتھ ہوگی، کوئی فوت ہو گیا، اب وہ ہسپتال میں فوت ہو رہے ہیں تو وہ ہسپتال سے ہی لے گئے نہلانے دھلانے اور وہیں سے لے گئے قبرستان کہیں سے، تو وہ ایسوسیشن نہیں ہوتی، وہ ایسا نہیں لگتا کہ آپ کے اوپر کچھ گزرا ہے. وہ بھی ایک ادھارے سے خیالات لگتے ہیں کہ ہاں کوئی فوت ہو گیا اور چلا گیا، اور اس طرح نہیں آپ مس کرتے جب آپ کے گھر کے اندر سے کسی کا کمرہ خالی ہوتا ہے اور کسی کا بستر خالی ہوتا ہے اور کسی کی چیزیں باقی رہ جاتی ہیں اور کسی کی یادیں باقی رہ جاتی ہیں. تو وہ آپ پھر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دنوں تک اس کیفیت سے باہر نہیں آتے. اور پھر اگر بار بار بچوں کو یہ بھی بتایا جائے کہ ہمیں بھی وہیں جانا ہے، وہ ہمارا بھی وہی گھر ہے، کیونکہ ماں باپ عموماً اس موقع پر تربیت نہیں کرتے، پھر یاد نہیں دلا، وہ کہتے ہیں بھول جاؤ اس کو، بھلاؤ، کچھ نہیں ہوتا. تو وہ بھلانے والی باتیں نہیں ہوتی، وہ یاد رکھانے والی باتیں ہوتی ہیں. سب سے بڑی وائز جو ہے، سب سے بڑی عبرت کی چیز موت ہی ہے.
دھوکہ دیتے ہیں نا، خود کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، دوسروں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں. کسی بھی حقیقت کو نہ ماننا کیا ہے؟ کسی بھی چیز کو ایکسپٹ نہ کرنا، خود کو دھوکہ دینا. اور کب تک دھوکہ دیتے رہیں گے خود کو؟ کب تک بہلاتے رہیں گے؟ یہی بات ہے نا کہ وہ ایک امید کہ نہیں یہ کسی کے ساتھ ہوا، ہمارے ساتھ تھوڑی ہونا ہے، ہمارے ساتھ تو نہیں. اور اس کے بغیر انسان کا نہ تزکیہ ہوتا ہے نہ اصلاح ہوتی. موت کی یاد سب سے زیادہ انسان کی اندر سے اصلاح کرتی. عموماً کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو جو لوگوں کے تبصرے ہوتے ہیں، ہائے کتنا جلدی چلا گیا، اور اس کے ساتھ تو بڑی زیادتی ہوئی، اور اس کو اللہ کا فیصلہ اور زندگی کے مقصد سے اور زندگی کی حقیقت سے نہیں ریلیٹ کیا جاتا، اس کو نام ہی کچھ اور دے دیا جاتا ہے. جب وہ چیز کچھ ہے اور اس کو بنا کے کچھ اور پیش کیا جا رہا ہے تو عموماً ایک میں نے دیکھا کہ بعض اوقات لوگوں کے اندر اس موقع پر اور زیادہ خدا سے دوری آ جاتی کہ ہمارے اوپر یہ ظلم کیوں ہو گیا. غلط جملے بولنے سے اور غلط تبصرے کرنے سے ذہن جو ہے وہ اصل حقیقت کو سوچنے کی بجائے ایک دوسری طرف چل پڑتا ہے. اصل میں یہ کہ عبرت کی نگاہ چاہیے نا. عموماً ہمارے یہاں جو وفات کے موقع ہوتے ہیں ان کو بھی سوشلائزنگ کا ایک اوکیزن بنا لیا گیا. کوئی فوت ہوتا ہے تو اس وقت بھی موت کا ذکر کیا تھا، تھوڑا بہت رونا دھونا ہوتا ہے، پھر چادریں سفید بچ جاتی ہیں، پھر کھانے پینے آ جاتے ہیں، کوئی گٹلیاں اور سپارے آ جاتے ہیں، وہ اس میں ایک شغل میلہ کی کیفیت ہو جاتی، وہ عبرت کا وقت نہیں رہتا. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہم حرص کے بارے میں پڑھ رہے تھے اور اس میں خاص طور پر یہ حدیث کہ ابن آدم بوڑھا ہوتا جاتا ہے مگر دو چیزیں اس میں باقی رہتی ہیں، حرص اور امید. اس موقع پر آپ کو ایک مثال دی گئی تھی کہ زندگی کو اگر ہم ایک دن سے تشبیہ دیں تو دن کے 3 حصے ہوتے ہیں، صبح دوپہر شام. اسی طرح زندگی کے بھی 3 بڑے حصے ہوتے ہیں، پیدائش، جوانی اور بڑھاپا، اور بڑھاپے کے ساتھ ہی دنیا سے رخصتی. اگر دیکھا جائے تو مہینے کے بھی 3 حصے ہوتے ہیں نا، جیسے 10-10-10، ایک کے بعد ایک دن اور ایک کے بعد ایک مہینہ گزرتا چلا جاتا ہے. اور اسی طرح زندگی کی بھی صبح دوپہر اور شام ہو جاتی ہے اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا یہ سلسلہ ختم ہو گیا. اس پر کسی نے یہ کچھ لکھ کر بھیجا ہے کہ آپ نے زندگی کی حقیقت بتائی اور یہ بھی کہ 40 سال کی عمر کے بعد زندگی کا آخری دور شروع ہو جاتا ہے. ہماری صبح اور دوپہر تو گزر چکی. یہ سن کر مجھے بھی شدت سے زندگی کی مہلت بہت ہی کم رہ جانے کا احساس ہوا. ایسے محسوس ہوا کہ جب پیدا ہوئے تو اسکول جانے کی یعنی زندگی کی بھاگ دوڑ کی پہلی گھنٹی بولی تھی جیسے اسکول شروع ہوتا ہے. دنیا کا یونیفارم پہن کر ہنسی خوشی بھاگ دوڑ شروع کی. بہت سے دوست بھی بنے، والدین بھی خوش تھے. پھر دوسری گھنٹی بولی یعنی شادی ہو گئی. ہوم ورک میں اللہ نے بچے بھی دیے. لیکن اب 40 سال کی عمر کے بعد تو چھٹی ہونے کی گھنٹی بول چکی ہے. یونیفارم میلا ہو چکا ہے یعنی جوانی ڈھل گئی. گھر اور گھر کے کپڑے، قبر اور کفن انتظار کر رہے ہیں. ہم لائن میں کھڑے ہیں، جس کی گاڑی پہلے آ گئی وہ اس میں بیٹھ کے چلا جائے گا. اتنا تھکنے کے بعد اب فکر اس بات کا ہے کہ اچھی گاڑی آئے جس سے آخرت کا سفر اچھا کٹے. لیکن وہ تو ہمارے اعمال کی پونجی کے مطابق ہی آئے گی، یعنی جیسا مال ہوگا ویسی گاڑی ملے گی. اعمال اچھے نہ ہو تو گاڑی کا راستے میں بھی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. کچھ لوگ تو بڑی سنجیدگی سے گاڑی کا انتظار کر رہے ہیں. کچھ لاپرواہ چھٹی کے وقت بھی دنیا کی حرص اور کھیل تماشے میں لگے ہوئے ہیں، یعنی زندگی کے آخری وقت میں بھی. مگر ان کو بھی ڈرائیور ڈانٹ کے کہے گا کہ چلو، تمہیں معلوم نہ تھا کہ چھٹی کا وقت ہو چکا ہے. یعنی رہنا تو کسی کو بھی نہیں یہاں پر. لیکن انسان اکثر اس سبق کو بھولے رہتا ہے، اسی لیے اس کی توجہ دنیا کے کاموں پہ زیادہ
اور آخرت کی طرف کم ہوتی ہے. اس حدیث میں یحرم ابن آدم وتبقى منه اثنتان الحرص والعمل، زندگی جانے کا احساس بھی ہوتا ہے لیکن حرص نہیں ختم ہوتی، دنیا کی لالچ ختم نہیں ہوتی، اور پھر بھی کچھ اور پا لینے اور مزید جمع کر لینے کی امید باقی رہتی ہے. اگلی حدیث ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تعس عبد الدینار والدرہم والقطیفة والخمیصة ان اعطی رضی وان لم يعط لم يرضى. رواہ البخاری کتاب الجہاد والسیر. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشرفی کا بندہ، روپے کا بندہ، چادر کا بندہ، کمبل کا بندہ ہلاک ہوا کہ اگر اسے کچھ دے دیا جائے تب خوش ہو جاتا ہے اور اگر نہ دیا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے. لفظی معنی دیکھتے ہیں حدیث کے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، عن النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روایت کرتے ہیں، قال، آپ نے فرمایا، تعسا، ہلاک ہوا. تعسا کا لفظی معنی ہوتا ہے پھسلنا اور منہ کے بل گرنا. پھسلنا اور منہ کے بل گرنا. تھوڑی دیر کے لیے تصور میں لائیں، کبھی آپ نے کسی کو ایسے گرتے ہوئے دیکھا یا خود کبھی اس کا ایکسپیرینس ہوا کہ انسان چلتے چلتے راستے میں کسی چھلکے سے پھسل جائے اور منہ کے بل جا گرے. اس وقت کس طرح کی فیلنگ ہوتی، کیا احساس ہوتا ہے؟ چوٹ تو لگتی ہی ہے لیکن اس سے زیادہ شرمندگی کا احساس ہوتا ہے، ذلت کا احساس ہوتا ہے، بے عزتی کا احساس ہوتا ہے. تو ایسا ہلاک ہوا یعنی ذلیل اور رسوا ہو گیا، عزت جاتی رہی. کس کی؟ عبد الدینار، دینار کے بندے کی. دینار سکے کا نام. والدرہم، اور درہم. درہم و دینار کا غلام، یعنی جس کے دل میں روپے پیسے کی ہوس، لالچ، وہ اسی کے پیچھے بھاگتا پھر رہا ہے اور اس کے سوا اسے کسی اور چیز کی فکر نہیں، کسی اور چیز کی طرف توجہ نہیں. تو جس شخص کی زندگی کا مرکز و محور صرف مال ہو جائے اور اس مال کی لالچ میں وہ اپنے دیگر فرائض کو بھول جائے تو وہ شخص لازماً ذلیل و رسوا ہو کر رہتا ہے. تعس عبد الدینار والدرہم والقطیفۃ. قطیفہ کہتے ہیں حاشیہ دار چادر کو. حاشیہ دار کیا ہوتی؟ جس کا بارڈر ہو. بارڈر کسی دوپٹے کو یا چادر کو کیوں لگایا جاتا ہے؟ کوئی گوٹا، کناری یا کوئی لیس کیوں لگائی جاتی ہے؟ یا بارڈر ہی کیوں، اسی کپڑے کا بھی بارڈر کیوں بنایا جاتا ہے؟ خوبصورتی کے لیے. اور چادر کا کیا کام ہوتا ہے؟ چادر انسان کو ڈھانپتی ہے. تو ڈھانپنے والی چیز جس کے اندر یا جس کے اوپر مزید خوبصورتی کا اہتمام کیا گیا. تو مراد یہاں وہ نیک کام ہیں جو دنیا کی طمع سے کیے گئے ہوں. یعنی نیکی کا لبادہ انسان اوڑھے، بظاہر اچھے کام کرے، لیکن اس کے پیچھے بھی غرض کیا ہو کہ وہ کام اس کی شان و شوکت بڑھانے کا ذریعہ بنے. جیسے چادر ڈھانپتی ہے انسان کو، کافی ہے، لیکن چادر کے اوپر جب انسان حاشیہ لگا لیتا ہے، اوڑھنے والے کپڑے کو مزید خوبصورت بناتا ہے، تو وہ کس لیے ہوتا ہے کہ مزید انسان خوبصورت لگے، دوسروں کو اپنی طرف مائل کر سکے. تو اس سے مراد وہ نیکی کے کام ہوتے ہیں جن کے پیچھے اللہ کی رضا کم اور دنیا کی رونق اور دنیا کی عزت اور دنیا والوں کی توجہ کھینچنا زیادہ ہے. یعنی بظاہر نیکی کا کام ہے لیکن مطلب اور مقصد پیچھے کیا؟ روپے پیسے ہی کی لالچ اور ہوس
اور دنیاوی فائدے، دنیاوی شہرت. والخمیصتی، خمیصہ کہتے ہیں کمبل کو. تو یہاں قطیفہ خمیصہ جو ہے یہ ایک طرح سے ہم معنی ہی استعمال ہوئے ہیں، کیونکہ کمبل بھی انسان کو مزید پروٹیکشن دیتا ہے. چادر سے زیادہ انسان کے لیے گرمی سردی سے بچاؤ کا ذریعہ ہوتا ہے. تو وہ شخص جو درہم و دینار کے پیچھے بھاگ رہا ہے، یعنی صراحتاً پیورلی مال کے پیچھے بھاگ رہا ہے، وہ بھی ذلیل ہوا. اور وہ جو ایک بھیس بدل کر دنیا ہی کی لالچ میں دوڑ رہا ہے، کیونکہ چادر انسان کو چھپاتی بھی ہے نا. کوئی مثال یاد ہے قرآن مجید سے جہاں اوڑھنے والے کپڑے کو چھپنے سے مثال دی گئی؟ یستخفون من الناس، وہ چھپتے پھرتے ہیں لوگوں سے. تو چادر چھپا دیتی، یعنی مثلا دوپٹہ ہے یا چادر ہے تو اگر آپ اس کو اوڑھ لیں تو بہت سی چیزیں چھپ جاتی ہیں. اور کمبل جب آپ سو رہے ہوں تو کیا کرتے ہیں، اس میں چھپ جاتے ہیں. مراد لبادہ ہے، یعنی اس نے ایک لبادہ اپنے اوپر اوڑھا ہوا ہے. دو طرح کے لوگوں کی بات ہو رہی یہاں پر. ایک وہ ہے جو خالصتاً مال کا بندہ ہے، صریحاً کھلم کھلا کیا کر رہا ہے، مال کے پیچھے دوڑ رہا ہے. دوسرا کون ہے، جس نے اپنے اوپر ایک لبادہ اوڑھ رکھا ہے، اپنی حقیقت کو چھپا رکھا ہے. مسئلہ یہاں بھی وہی ہے، اصل میں اندر دل میں دنیا ہی کی محبت چھپی ہوئی ہے، لیکن وہ ظاہر نہیں کرتا. ہاں وہ ایسے کام ضرور کرتا ہے کہ جس سے اس کو وہی مطلب حاصل ہو جو پہلا ڈائریکٹ دنیا کما کے حاصل کر رہا ہے. اس کا انداز براہ راست ہے، ڈائریکٹ ہے، اور اس کا کیا ہے، انڈائریکٹ ہے. لیکن اندر چور وہی چھپا ہوا ہے، محبت دنیا ہی کی ہے. لہذا ایسا شخص دین کے نام پر بھی وہ کام تو کرنا چاہتا ہے جس میں اس کو کوئی شہرت مل جائے یا اس کی دنیا بن جائے یا دنیاوی فائدہ ہو جائے، اور ان کاموں سے اس کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی کہ جس میں کوئی ناموری نہ ملے، کوئی شہرت نہ ملے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعس عبد الدینار والدرہم والقطیفۃ والخمیصۃ ان اعطی رضی، ان اگر اعطی دیا گیا، رضی تو راضی ہو گیا. جب تک اس کو کچھ ملتا رہے، اسے دانہ ڈالتے رہو، وہ چگتا رہے، کچھ اس کو حاصل ہوتا رہے تو وہ تم سے خوش رہے گا، تمہارے ساتھ چلے گا. وَإِن لَّمْ يُعْطَ، اور اگر نہ دیا گیا، کیا وہ جو وہ چاہتا ہے، لم یرضا تو راضی نہ ہوا، وہ تم سے کبھی خوش نہیں ہوگا. وہ تم سے خوش صرف اس وقت ہوگا جب دین یا دنیا کے نام پر اس کو دنیا ملتی رہی، جب اس کی مرضی پوری ہوتی رہی. کیونکہ جو شخص خالص اللہ کی خاطر، صرف اللہ کی رضا میں کوئی نیکی کا کام کرتا ہے، اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ کوئی اس کا شکریہ ادا کرے یا کوئی اس کی تعریف کرے یا خوشامد کرے یا اس کو کوئی بڑی اہمیت دے. وہ ہر حال میں ویسا ہی رہتا ہے، کوئی اس کا شکریہ کرے تو بھی نہ کرے تو بھی وہ جو کر رہا ہے وہ کرتا رہے گا. لیکن جس شخص کے دل میں دنیا کی محبت ہو، وہ صرف اس وقت تک عبادت کرتا ہے، اس وقت تک دین کی خدمت کرتا ہے جب دین سے اس کی دنیا کی ضروریات پوری ہو یا دین سے دنیا حاصل ہوتی رہے. اور جہاں دین دنیا کے راستے میں رکاوٹ بنے تو وہ سب سے پہلے کس کو چھوڑتا ہے؟ دین ہی کو بیچ ڈالتا ہے، دین ہی کو چھوڑ دیتا ہے. ہاں وہ کتنا بھی بڑا کوئی نیکی کا کام کر رہا ہو. اور نماز، کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا ان کی اگر دعا قبول نہ ہو تو کیا کرتے ہیں؟ نماز چھوڑ دیتے ہیں، صدقہ خیرات چھوڑ دیتے ہیں اور نیکی کے کام چھوڑ دیتے ہیں. اور ہاں اگر اس کی دنیا ٹھیک چلتی رہے تو پھر وہ خوش رہتے ہیں کہ ہاں اب بالکل صحیح ہے. آپ کو یاد ہوگا وہ ایک شخص کا واقعہ کہ جو اسلام لایا، اور اسلام لاتے ہی کیا ہوا، مال جاتا رہا اور اس کی ہر چیز تباہ ہو گئی، آنکھیں جاتی رہیں. تو اس نے کیا کہا
میں نے اس دین میں کوئی خیر نہیں پائی، اور واپس پلٹ گیا. تو کچھ لوگ دین کی طرف آتے ہیں اور اگر آتے ہوئے ان کو دنیا کا کوئی فائدہ مل جائے تو بڑے خوش ہوتے ہیں کہ دین بڑا اچھا ہے، یہ ساری دین ہی کی برکتیں. اور اگر ان کی کہیں آزمائش ہو جائے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ پلٹ جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں اس راستے کو. جبکہ اللہ تعالیٰ اپنے راستے پہ چلنے والوں کو خوب خوب آزماتا ہے کہ کیا یہ واقعی میری خاطر آئے یا کچھ اور پانے کے لیے آئے. اور جو خالص ہو کر اس بھٹی سے تپ کے نکلتا ہے اور پھر بھی جڑا ہی رہتا ہے چاہے کوئی بھی قیمت اس کو دینی پڑے، وہی پھر اللہ کا پسندیدہ ہوتا ہے. اسی لیے انبیاء علیہ السلام پر شدید آزمائشیں آئیں، جو ان کے ساتھی تھے ان پر بھی شدید آزمائشیں آئیں، لیکن وہ اس رستے سے ایک انچ بھی نہیں ہلے. ہاں، منافقین کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ جب کوئی مشکل وقت آتا تو وہ کیا کرتے؟ ساتھ چھوڑ دیتے، گھر بیٹھ رہتے. جیسے جنگ تبوک کے موقع پر سورۃ التوبہ میں آپ نے پڑھا، اور دیگر مواقع پر بھی. جنگ احد میں بھی وہ اپنا لشکر لے کے الگ ہو گئے. تو فی قلوبہم مرض کی بات جو قرآن نے کی ہے منافقین کے بارے میں، سب سے پہلی بیماری وہ یہی ہے کہ ان کے دل میں دنیا کی محبت. تو دنیا کی محبت رکھنے والا انسان نہ اپنا خیر خواہ ہوتا ہے اور نہ کسی اور کا ہوتا ہے. اسے صرف ایک ہی چیز سے غرض اور لالچ اور حرص ہوتی ہے، اور وہ اس کی دنیا ہوتی ہے. اسے وہ کسی قیمت پہ نہیں چھوڑ سکتا. لہذا جو شخص اس خصلت کا مالک ہو وہ اللہ اور اس کے بندوں کی نظر میں کبھی محبوب نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کا لالچ کھل کے رہتا ہے. یہ مطالعہ حدیث سے ایک کوٹیشن ہے. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس کلام سے مجھے سب سے زیادہ فائدہ حاصل ہوا وہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کا ایک خط تھا. انہوں نے مجھے لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آدمی ایک ایسی چیز کو پا کر خوش ہوتا ہے جس کو وہ کھونے والا نہ تھا، اور ایک ایسی چیز کو کھو کر غمگین ہوتا ہے جس کو وہ پانے والا نہ تھا. پس جب اللہ تم کو دنیا کی چیزوں میں سے کوئی چیز دے، جب اللہ تم کو دنیا کی چیزوں میں سے کوئی چیز دے تو تم اس کو پا کر بہت زیادہ خوش نہ ہو، اور اللہ جب دنیا کی چیزوں میں سے کوئی چیز تم سے روکے تو تم اس پر بہت زیادہ غمگین نہ ہو، اور تمہاری فکر اس چیز کے لیے ہونا چاہیے جو موت کے بعد ہے. والسلام. کیوں نہ خوش ہو انسان بہت زیادہ دنیا کی کسی چیز کے ملنے پر؟ سب چیزیں جانے والی، کچھ بھی باقی رہنے والا نہیں. ہر نعمت آزمائش ہے، امتحان ہے، اور کوئی بھی چیز تو چلی گئی وہ اپنی ہے ہی نہیں، وہ تو جانا ہی تھا. اس کو کس نے کہا تھا وہ ہماری؟ اس کا اصل مالک تو کوئی اور تھا، اس نے لے لی. جب تک اس نے ہمیں دینا چاہیے دی، جب لینا چاہیے لے لی، اور لینے پر بھی اگر ہم نے صبر کیا تو اجر لکھ لیا. کیا سمجھ میں آیا آپ کو؟ نتیجہ کیا، خلاصہ کیا ساری گفتگو کا؟ ہم سب اپنے آپ کو اس آئینے میں پرکھیں کہ ہم دین کے کیسے دوست ہیں، کب تک کے دوست ہیں، کس حال میں اس کو قبول کرنے والے اور کس حال میں اس کو چھوڑ دینے والے ہیں. اس میں آپ دیکھیے کہ عام طور پر ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے کہ ہم دنیا کو معیار بنا لیتے ہیں. وہ اندر جو حوث چھپی بھی ہوتی ہے اس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے بعض اوقات دین کا بھی لبادہ اوڑھ لیتے ہیں. یہ دین کے نام سے وہ سب کرنے لگتے ہیں کہ اگر زیادہ دنیا ہوگی، زیادہ امپریسو چیزیں ہوں گی تو اس سے کیا ہوگا، سب پر ایک روب پڑے گا اور لوگ پھر دین کی طرف اٹریکٹ ہوں گے. کیا صحابہ کرام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نسخہ اختیار کیا تھا لوگوں کو دین کی طرف اٹریکٹ کرنے کا؟ ہمارے لیے معیار کون ہے؟ ہماری عقل معیار نہیں ہے کہ وہ ہمیں کیا بتاتی ہے، لوگ معیار نہیں ہے کہ وہ کیا سوچتے ہیں. ہمارے لیے معیار کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام. کیا انہوں نے دین کی خدمت کی تھی؟ ان کے ہاتھوں دین پھیلا تھا نا؟ وہ کامیاب لوگ تھے نا؟ پھر ان کا لائف سٹائل کیا تھا؟ انہوں نے کس چیز سے امپریس کیا لوگوں کو؟ انہوں نے کس چیز سے لوگوں پہ روب ڈالا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روب کتنا تھا؟ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، ایک مہینے کی مسافت تک آپ کا روب تھا.
لوگ آپ سے ڈرتے تھے. آج مسلمانوں میں سے کسی کا بھی روب نہیں ہے. ایک مہینہ تو کیا چند قدم کے فاصلے تک روب نہیں ہوتا, کیونکہ وہ ایمان ہی نہیں ہے نا. تو دنیا کے مال و متاع کے ذریعے کبھی بھی مسلمان کسی کو مروب کر کے اسلام کی طرف نہیں لا سکے, کیونکہ جن کے پاس آپ سے زیادہ ہے وہ تو دنیا کی طرف بھاگ رہے اور دنیا ہی ان کا مطمع نظر ہے, اور آپ بھی اگر اسی کے پیچھے بھاگ بھاگ کے دیوانے ہو رہے ہیں اور صرف یہ سوچ کے, تو یہ شیطان کے دھوکے کے سوا کچھ نہیں کہ ہم کسی بڑی بلڈنگ کے ذریعے یا کسی بڑے اعلیٰ فرنیچر کے ذریعے یا کسی بڑے اعلیٰ خوبصورت ڈیکوریشن کے ذریعے ہم کسی کو اسلام کی طرف مائل کر لیں گے. اگر یہی معیار ہوتا تو صحابہ کرام سب کچھ چھوڑ کے اسی چیز کے پیچھے لگ جاتے. یہ تمام چیزیں ضرورت کی حد تک تو ٹھیک ہے, لیکن اس سے آگے دین کی خدمت کے لیے نہیں ہے. وسائل تو ٹھیک ہے, اعلیٰ سے اعلیٰ وسائل ہو سکتے ہیں, لیکن دین ہمیشہ سادگی سے ہی پھیلا ہے. اور اس کے لیے آپ ہی مجھے سیرت سے بتائیے, اگر آپ نے کچھ پڑھا ہے کہ صحابہ کرام کا کھانا پینا کیا تھا, پہننا کیا تھا, گھروں کا فرنیچر کیا تھا. ایک دفعہ ایک شخص نے حضرت علی کی دعوت کی اور کھانا پکوا کر گھر بھجوایا. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لاتے اور ہمارے ساتھ کھا لیتے تو اچھا تھا. یعنی ان کے گھر کھانا آیا تو انہیں یاد آیا کہ آپ کو بھی بلا لیں. حضرت علی کی دعوت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, دروازے پہ پہنچے, دیکھا کہ گھر میں دیواروں پہ پردے لٹکے ہوئے ہیں, وہیں سے واپس چلے گئے. حضرت علی نے واپسی کی وجہ دریافت کی, فرمایا وما انا والدنیا وما انا والرقم, مجھے دنیا سے کیا لگاؤ اور اس کی آرائش سے کیا واسطہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن کسی نے کم خواب کی قبا بھیجی, یعنی آپ کے لیے ایک ڈریس بھیجا. آپ نے پہن لی, پھر کچھ سوچ کر اسے اتار دیا اور حضرت عمر کے پاس بھیج دی. حضرت عمر روتے ہوئے آئے, عرض کی کہ آپ نے جو چیز ناپسند کی وہ مجھے عطا کر دی. آپ نے فرمایا میں نے استعمال کے لیے نہیں بھیجی, فروخت کرنے کے لیے بھیجی ہے. چنانچہ حضرت عمر نے 2000 درہم پر اسے فروخت کر دیا. ایک دفعہ کسی نے ایک مخطط جوڑا بھیجا, آپ نے حضرت علی کو عنایت فرمایا. وہ پہن کر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ کے چہرے پر غضب کے آثار پیدا ہو گئے. حضرت علی کہتے ہیں کہ میں واپس آیا, میں نے پھاڑ کر اپنی بیوی میں تقسیم کر دیا, یعنی دے دیا ان کو. آپ نے مہر کے لیے, سٹیمپ لگانے کے لیے ابتدا میں سونے کی انگوٹھی بنوائی. تقلید میں صحابہ کرام نے بھی سونے کی انگوٹھیاں بنوا لی. آپ ممبر پہ بیٹھے, انگوٹھی اتار کر پھینکی اور آپ نے فرمایا اب میں کبھی اسے نہیں پہنوں گا. صحابہ کرام نے اسی وقت اپنی انگوٹھیاں اتار کر پھینک دی. آپ نے جس طرح سادگی کو اختیار کیا, اہل و عیال کو بھی وہی کہا, اور پھر صحابہ کرام جو کچھ آپ کو دیکھتے تھے ویسا ہی کیا کرتے تھے. حضرت عمر نے ایک ریشمی کپڑا, ایک حلہ, اسے بکتے ہوئے دیکھا تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ یہ کپڑا خرید لیں تو سفراء کی آمد اور جمعے کے موقع پر استعمال کریں. آپ نے فرمایا یہ وہ پہنے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. ابو بردہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے ہمیں اونی کپڑے کا ٹکڑا اور موٹے کپڑے کا تہبند دکھایا اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی 2 کپڑوں میں تھے جب آپ کی وفات ہوئی. یعنی وہ کپڑے آپ کی وفات کے بعد دکھائے کہ یہ پہنتے تھے آپ. اور یہ اس وقت کا عالم ہے جب پورا عرب پیننسیولا مسلمانوں کے پاس آ چکا تھا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے اسلام ان ساری جگہوں پر مدینہ سے عدن تک پھیل چکا تھا. ہم نے لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے ان کے مقابلے پہ چیزیں بنا لی اپنی دولت کی وجہ سے, لیکن اس کا دین سے کیا تعلق, دین کو اس سے کیا فائدہ پہنچا, ہم نے کیا عزت پائی. کتنے لوگ اس سے مروب ہو کر مسلمانوں کی عزت کر رہے ہیں. یہاں تم نے بہت بڑی بڑی بلڈنگز بنا لی ہیں اپنے ملکوں میں. مسلمان ملکوں میں لوگ تفریح کے لیے جاتے ہیں, کیا ایک بھی مسلمان ہو کے لوٹتا؟ اگلی حدیث, عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحرم ابن آدم وتشب منه اثنتان الحرص على المال والحرص على العمر رواہ ابن ماجہ کتاب الزہد. سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے اور دو چیزیں اس میں جوان ہوتی جاتی ہیں، ایک مال کی حرص، دوسری عمر کی حرص. لفظی ترجمہ. ان انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال کہا، قال رسول اللہ، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یحرم ابن آدم، یحرم بوڑھا ہو جاتا ہے، ابن آدم آدم کا بیٹا، وتشب اور جوان ہو جاتی، شاب نوجوان کو کہتے ہیں نا، منہ اس سے، اثنتان دو چیزیں بڑھتی چلی جاتی، الحرص علی المال، مال پر حرص، مال کی زیادہ سے زیادہ لالچ، والحرص علی العمر، اور عمر کی زیادہ سے زیادہ حرص. یہ دو چیزیں مزید انسان کے اندر جڑ پکڑتی جاتی. لیکن کیا اس حرص سے عمر بڑھ جاتی؟ کیا اس حرص سے مال مرنے کے وقت فائدہ دیتا ہے، انسان کو موت سے بچا لیتا ہے؟ ہرگز بھی نہیں. اس کی علامت کیا ہوتی؟ عمر کی حرص تو سمجھ آتی کہ انسان مرنا نہیں چاہتا اور انسان مزید اپنی کیئر شروع کر دیتا ہے اور زیادہ طریقے ایسے اختیار کرتا ہے کہ بڑھاپا جلدی نہ آئے، یا یہ کہ صحت اچھی رہے اور موت جلدی نہ آئے. اور حرص بھی یہ کہ کس نیت سے، کیا کوئی مزید خیر کے کام کرنا چاہتا ہے، مزید عبادت کرنا چاہتا ہے، یا یہ کہ مزید دنیا کی ان نعمتوں سے جو جمع کر رکھی ہیں مزید فائدہ اٹھانا چاہتا ہے کہ زیادہ عرصے تک یہ میرے ہی پاس رہیں، کسی اور کے پاس نہ جائیں. اس کی ایک بڑی مثال یہ ہے کہ بعض اوقات لوگ ریٹائرمنٹ کے بعد جبکہ اپنی اتنی ذمہ داریاں نہ بھی رہتی ہوں تو مزید اور جابز کرنے لگتے ہیں، مزید مال اکٹھا کرنے لگتے ہیں، اور وہ وقت جو زندگی کے آخری پہر میں اب عبادت میں استعمال ہونا چاہیے تھا، مزید آخرت کی تیاری کیونکہ اسی کی طرف رخ ہے، اس میں لگنا چاہیے تھا، اس کی بجائے دوسروں کی دنیا بنانے میں لگتا ہے. دوسروں کی اس لیے کہ انسان کی اپنی ضروریات تو محدود ہی ہوتی ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ان کے کوئی رشتے دار تھے جو بوڑھے ہو چکے تھے اور یوں لگتا تھا جیسے 2-4 ماہ جیئیں گے. انہوں نے جب لینسز لگوائے آنکھوں کے تو بہت مہنگے والے لگوائے کہ ڈاکٹر نے کہا کہ 3-4 سال خراب نہیں ہوں گے. تو یہ ہے کہ ایک شخص اپنی عمر کے بالکل ایسے حصے میں کہ جب صبح سے شام اور شام سے صبح مشکل ہوتی ہے، اگر اس وقت بھی اتنی امید ہو کہ 4-5 سال میں اور جیوں گا تو بڑی بات. اگلی حدیث، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما یقول سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لو كان لابن آدم وادیان من مال لابتغى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. رواه البخاری کتاب الرقاق. سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان کے پاس مال کی 2 وادیاں ہوں تو تیسری کا خواہش مند ہوگا، اور انسان کا پیٹ مٹی کے سوا کوئی اور چیز نہیں بھر سکتی، اور اللہ تعالیٰ اس شخص کی توبہ قبول کرتا ہے جو سچی توبہ کرتا ہے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، یقول کہتے ہیں، سمعت تو میں نے سنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یقول آپ فرما رہے تھے، لو کان اگر ہوں، لابن آدم آدم کے بیٹے کے لیے، وادیانی وادی کا تسنیہ 2 وادیاں، اور وادی کیا ہوتی ہے؟ پہاڑوں کے بیچ کا میدان. من مال مال کی، کیونکہ سب سے وسیع جگہ جس کو کسی برتن سے تشبیہ دی جا سکتی ہے، مثلا اگر آپ یہ کہیں کہ اگر ایک بیگ یا ایک بوری یا ایک کوئی بھی کنٹینر، تو وہ سب چھوٹے ہیں، لیکن 2 وادیاں اور ان کے بیچ کی جگہ ایک بہت وسیع جگہ ہے نا، کہ جس کو آپ ایک بھر کے کسی وسعت والی چیز سے تشبیہ دے سکتے ہیں. اگر انسان کے پاس مال کی 2 وادیاں ہوں تو تیسری کا خواہش مند ہوگا. من مال مال کی، لبتغا البتہ چاہے گا، خواہش کرے گا، ثالثاً تیسری کی، ولا یملأ
اور نہیں بھرتا جوفا پیٹ ابن آدم آدم کے بیٹے کا الا التراب مگر مٹی، اور نہیں بھرتی آدم کا پیٹ مگر مٹی۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ، اور مہربان ہوتا ہے اللہ، توبہ قبول کرتا ہے اللہ، اللہ اس کی جو من تابہ توبہ کر لے، یعنی جو سچی توبہ کرے اللہ اسی کی توبہ قبول کرتا ہے، جھوٹی توبہ اللہ قبول نہیں کرتا۔ اس حدیث میں بھی بنیادی طور پر انسان کی ہرس ہی کا ذکر ہے۔ ہرس کس کو کہتے؟ زیادہ کی خواہش، مزید کی خواہش، جو ملا ہے اس پر راضی نہ ہونا، قناعت کی ضد کہ دو ہیں تو تیسری بھی چاہیے، کہیں رکتا نہیں۔ کہاں بریک جا کے لگتی ہے؟ موت کے وقت۔ اور ہرس کہاں ختم ہوتی؟ ہرس پر کون سی چیز ڈالی جائے تو وہ ختم ہوگی؟ مٹی، قبر کی مٹی، وہیں جا کے اس کا اینڈ ہوتا ہے۔ اور جب تک انسان کے اندر دنیا کی ہرس رہتی ہے تو وہ ہر غلط کام کر کے کیا کہتا ہے؟ اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ بڑا غفور الرحیم۔ ہر غلط کام کرنے کے بعد یعنی پتہ ہوتا ہے، ضمیر جھنجھوڑ رہا ہوتا ہے کہ دس از رانگ، یہ حرام ہے، ناجائز ہے، مشکوک ہے، لیکن کیوں کرتا چلا جاتا ہے؟ معاف کر دے جائے۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن تَابَ، معافی کس کی ہوتی؟ جو سچی توبہ کرے، جو واقعی توبہ کرے، صرف ٹال مٹول سے کام نہ لے۔ السلام علیکم۔ ہمارے ایک جاننے والے تھے، تو انہوں نے اسی طرح ساری زندگی کافی محنت کی، بچوں کو پالا، ان کے لیے ہوٹل وغیرہ بھی بنائے سارے۔ ان کے 6 بیٹے تھے، تو ان کی جو وائف ہیں جب تک حیات رہیں ان کا بہت خیال رکھتی رہی، مطلب زندگی ایک کمرے تک ان کی محدود رہ گئی، نظر بھی ان کی جاتی رہی۔ لیکن ان کی جب وائف فوت ہوئی تو انہی کے بنائے ہوئے ہوٹل میں وہ رہتے تھے، لیکن 6 بچے، اور مطلب ان 6 کی وائف میں سے کوئی بھی راضی نہیں تھا ان کو رکھنے کے لیے۔ اس حالت میں پھر ان کی ایک بیٹی تھی، تو انہوں نے پھر ان کی شادی کر دی، لیکن ظاہر بات ہے وہ عورت بھی پیسے کے لیے انہوں نے کر تو لی، لیکن پھر وہ تنگ پڑنا شروع کیا، ہر وقت قرآن پڑھتے رہتے ہیں، ہر وقت کیسٹ سنتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال تھوڑے عرصے بعد وہ فوت ہو گئے، لیکن افسوس یہ کہ بیٹوں نے ان سے بھی سبق نہیں لیا، اور وہ بھی اسی ڈگر پہ اور مزید جائیداد بناتے رہے۔ تو اب ان کے بچے بڑے ہیں تو حالات ویسے ہی ہیں کہ بھی اب ان کو بھی کوئی پرواہ نہیں اپنے والدین۔ ایسے کتنی ہی چیزیں ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ساری زندگی اولاد کے لیے کماتا ہے، محنت کرتا ہے، لیکن بڑھاپے میں وہی اولاد پوچھتی نہیں، کیونکہ اس اولاد کو دین نہیں دیا نا، خدا کا خوف نہیں دیا، دنیا ہی دیتے رہے، اور یہ سمجھتے رہے کہ دنیا دے کر ہی اولاد کو خوش کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جب اولاد کے دل میں خدا کا خوف نہ ہو تو وہ نہ اللہ کا حق پہچانے گی، نہ ماں باپ کا پہچانے گی۔ ہم دنیا میں دنیا کے لیے جی رہے ہیں، دنیا ہی کو منزل سمجھ رکھا ہے ہم نے کہ جو ملا یہاں وہی مل گیا، اور یہاں محروم ہوئے تو محروم ہو گئے۔ اس لیے یہاں کی محرومی ہمیں بہت غمگین کر دیتی ہے، اور یہاں کی خوشیاں ہمیں آپے سے باہر کر دیتی ہے۔ اور پھر کبھی جیسے ایک جھولا ہوتا ہے نا، ہم ایسے لگتا ہے جب جھولے میں بیٹھے ہوئے نا، ایک دفعہ جھولا اوپر گیا، کوئی خوشی ملی تو ہم آپے سے باہر ہو گئے، اور پھر دوسری طرف گیا، مصیبت آئی تو آپے سے باہر ہو گئے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہمارے رنج اور خوشی ہمارے حالات کا پورا آئینہ ہے، رنج اور خوشی کے مقام۔ شادی ہو تو ہم کیا کرتے، کوئی فوت ہو جائے تو ہم کیا کرتے، کسی فوتگی میں چلے جائیے، لوگوں کی باتیں سنیے، کسی شادی کے موقع پہ جائیے، لوگوں کے انداز اور لوگوں کی باتیں سنیے۔ ہم اعتدال میں تو نہیں، اعتدال صرف وہ اختیار کرتا ہے جو بامقصد ہوتا ہے، جو آخرت کے لیے جیتا ہے، وہ یہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ یہ کہتے ہیں کہ اولاد کا بھی بعض اوقات بہانہ ہوتا ہے، کیونکہ دیکھا گیا کہ وہ لوگ جو بے اولاد بھی ہوتے ہیں ان کی بھی دنیا کی محبت کچھ کم نہیں ہوتی۔ تو بنیادی طور پر اصل چیز وہی دنیا کی محبت ہوتی ہے جو انسان کو سب کچھ بھلا کے اسی چیز کی طرف لگائے رکھتی ہے۔
جب مال کی حرص ہوتی ہے اور اولاد بھی ہوتی ہے تو بعض اوقات اولاد کو بھی مشروط انداز میں دیتے ہیں کہ اگر یہ کرو گے تو یہ تمہیں ملے گا، اگر نہیں کرو گے تو نہیں ملے گا. ان کو بھی حصے سے اور وراثت سے محروم کر دیتے ہیں. چونکہ زندگی میں اور کوئی بڑا مقصد ہوتا نہیں، کوئی اور چیز اس کے سامنے ہوتی نہیں، تو ایک خلا ہوتا ہے نا، یعنی اللہ کی معرفت نہ ہو، آخرت کی محبت نہ ہو تو زندگی میں کیا ہوگا؟ ایک ایمپٹینس ہوگی. اس کو بھرنے کے لیے پھر انسان کیا کرتا ہے؟ اور زیادہ دنیا، یعنی اور زیادہ دنیا کے کام، کیونکہ وہ اپنے آپ کو مصروف رکھنا چاہتا ہے. تو وہ اصل میں ایک چیز کی کمی کو دوسری چیز سے پورا کرتا رہتا ہے. اور یہ ایک ایسی ویکنس ہے انسان کی کہ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. اس کا مقابلہ کرنے کے لیے شدید ترین اپنے سے جہاد کرنا پڑے گا، اپنے نفس. یہ روٹس اتنی آسانی سے نہیں نکلتی. یہ کئی بحروب بدل کے انسان کے اندر چیزیں آ جاتی ہیں. کبھی انسان ایک سہارا لیتا ہے، کبھی دوسرا لیتا ہے، کبھی ایک تعویل کرتا ہے، کبھی دوسری کرتا ہے، اور اصل میں اپنی اسی حص کو سیٹسفائی کر رہا ہوتا ہے. یعنی شیطان اتنا خوشنما بنا کے دکھا دیتا ہے کہ بسا اوقات انسان ایسا دھوکا کھاتا ہے کہ اس کو خود بھی پتہ نہیں چلتا کہ وہ کدھر کو چل پڑا. بعض اوقات دین میں ہوتا ہے انسان اور پھر بھی آزمائشیں ہوتی ہیں تو کیا سمجھا جاتا ہے کہ یہ دین ہی نہیں ہے، کہ اگر تم اتنے اچھے ہوتے تو تم پہ یہاں نہ آزمائش آتی. گویا دین اس لیے ہے کہ دنیا ہی ملتی، یعنی دیندار ہونے کا ثبوت کیا ہے کہ پھر دنیا ہی ملے. تو وہ پیچھے چھپا ہوا کیا ہے پھر؟ یعنی ہم کس پیمانے سے لوگوں کو ناپ رہے ہوتے ہیں کہ اگر دنیا میں بہت آگے ہیں تو ہی ان کا دین بھی قبول ہے، ورنہ ان کا دین بھی قبول کوئی نہیں. اگلی حدیث عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا او يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواہ مسلم کتاب الایمان. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان فتنوں سے پہلے جلدی جلدی نیک کام کر لو جو اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح ہوں گے، اور یہ حالت ہوگی کہ آدمی صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر، یا شام کو مومن ہوگا اور صبح کو کافر. اور انسان دنیاوی ساز و سامان کے بدلے میں اپنا دین فروخت کر دے گا. لفظی ترجمہ اور وضاحت. عن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قال فرمایا، بادرو جلدی کرو، بالاعمال اعمال کو، یعنی عمل جلدی جلدی کرو، عمل کو ٹال مٹول کر کے نہیں کرو. کوئی نیک کام سامنے آئے کر ڈالو. کیوں؟ فتنن، فتنوں کی وجہ سے، کیونکہ فتنے اتنے زیادہ ہیں کہ ضروری نہیں کہ آپ نے ایک دفعہ کسی نیکی کے کام کا ارادہ کیا تو پھر آپ ضرور کر بھی لیں گے. کیسے ہیں وہ فتنے؟ کقطع، ٹکڑوں کی طرح، اللیل المظلم، اندھیری رات کے. اندھیری رات میں کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نظر نہیں آتا. اگر آپ رات کو اندھیرے میں کمرہ بند کر دیں، سب لائٹس آف کر دیں، آپ کو اپنا ہاتھ نہیں دکھائی دے گا. اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا. تو فتنے اور آزمائشیں اور مصیبتیں بھی اسی طرح اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح ہوتی. یصبح الرجل مؤمنا، اور ان اندھیروں میں انسان ایسا گمراہ ہوتا ہے، ایسا بدکتا ہے. یصبح، صبح کرتا ہے، الرجل، ایک شخص، مؤمنا، ایمان کی حالت میں، صبح مومن ہوتا ہے، ویمسی، اور شام کرتا ہے، کافرن، کفر کی حالت میں. صرف صبح سے شام کا فرق پڑ جاتا ہے اور انسان ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. او یمسی مؤمنا، یا شام کو مومن ہوتا ہے، ویصبح، اور صبح کرتا ہے، کافرن، کفر کی حالت میں. کیسے اتنی جلدی کیسے پھر جاتا ہے؟ یبیع، بیچ ڈالتا ہے، دینہ، اپنے دین کو، بعرض، ساتھ سامان کے، یا سامان لینے کے لیے، من الدنیا، دنیا کے،
دنیاوی ساز و سامان کی خاطر اور کچھ نہیں تو دین بیچ ڈالتا ہے. یعنی زیادہ دنیا پانے اور کمانے کے لیے، مثلاً عام الفاظ میں کہوں تو نیا فرنیچر خریدنے کے لیے اور نئے پردے لگانے کے لیے دین کا پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا خیر باد کر کے کوئی چھوٹی موٹی جاب صرف اس لیے کر لے گا کہ اس سے بڑا گھر خرید لوں، زیادہ فرنیچر رکھ لوں، زیادہ کمفرٹ کے سامان فراہم کر دوں، اور پھر یہ بھی بھول جائے گا کہ حلال کیا اور حرام کیا ہے، اللہ کی فرما برداری کس میں اور نافرمانی کس میں. اپنی آئیڈینٹی تک کھو کے اپنے حال حلیے سے مسلمان لگنا ہی نہیں چاہے گا. یہ کیا اسلام بیچنا نہیں کہ انسان دنیا کی خاطر ایسا حال حلیہ اختیار کر لے کہ کوئی پہچانے نہ کہ یہ مسلمان ہے، کہیں سے مسلمان ہی نظر نہ آئے. یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کا کوئی سامان عرض ہوتا ہے، دنیاوی زندگی کا سامان عرض پیش کرنے کو کہتے ہیں، جو سامنے چیزیں ہوتی ہیں جس میں مثلا کپڑے ہیں، بیگ ہیں، لباس ہے، گھر کا فرنیچر ہے، ساز و سامان ہے، کوئی بھی مٹیریل چیزیں، صرف ان کے حصول کے لیے دین بیچ ڈالے گا، دین کو خیر بات کہہ دے. اور یہ ایسے بھی نہیں ہوتا کہ یکا یک ہو جائے. ہوتا کیا ہے کہ انسان ایک ایک قدم سرکتا چلا جاتا ہے، پہلے ایک چیز چھوڑتا ہے، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر کرتے کرتے ٹوٹلی ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی جانا ہی نہ تھا کہ دین کیا اور اسلام کیا اور ایمان کیا ہے. سلپ ہوتے 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 بہت دور کھڈے میں جا گرتا ہے، کیونکہ کوئی سنبھالنے والا اور پکڑنے والا نہیں نا. وہ ماحول اور وہ لوگ اور وہ دوست اور وہ سب کچھ تو ویسے ہی چھوڑ دیا، کیونکہ اب اس کو دنیا چاہیے، اور اس ماحول میں وہ دنیا نہیں ملتی جس میں اس کا ایمان محفوظ تھا. یعنی جس راہ پہ چلتے چلتے اور لوگ گرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم بھی اس راہ پہ چلیں اور پھر بچ بھی جائیں؟ ہاؤ کم؟ عن کعب بن عیاض قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان لکل امت فتنة وفتنة امتی المال، رواہ الترمذی کتاب الزہد. سیدنا کعب بن عیاض رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے. ان کعب بن عیاض، کعب بن عیاض سے روایت. قال، انہوں نے کہا، سمعت، میں نے خود سنا، النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یقول، آپ فرماتے تھے. اب بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ قالا کا لفظ آتا ہے، آپ نے فرمایا، اور بعض اوقات کہتے ہیں یقول کہتے تھے. تو ڈفرنس کیا ہوا؟ قالا میں تو راوی نے ایک بار سنا، لیکن یقول میں بات کو کئی دفعہ آپ کو کہتے ہوئے سنا. ان لکل امت فتنہ، ہر امت آزمائی گئی، ہر امت کے لیے کچھ نہ کچھ آزمائش رہی. وفتنۃ امتی، اور میری امت کا فتنہ اور آزمائش المال، مال ہے. یعنی وہ مال کی محبت میں اس طرح پڑ جائیں گے کہ اس کی وجہ سے اپنے دین ایمان کو بھول بیٹھیں گے. کیسے ہوتا ہے فتنہ؟ مال کیسے فتنہ ہوتا ہے؟ مال اتنی میٹھی چیز ہوتی ہے نا، اور انسان کے اندر اس کی چونکہ طلب اور تڑپ اور ایک قدرتی طور پر وہ اٹریکشن ہے اس کے لیے، لہذا انسان کبھی اس کو ریفیوز نہیں کرتا، اور اس کے حصول کے لیے جو بھی راستہ اس کو کھلا ملے، جو بھی دروازہ، وہ ہر اس اپرچونٹی کو اویل کرنا چاہتا ہے، اس کو روک نہیں سکتا. اور پھر بعض دروازے اگر انسان ان سے داخل ہو جائے تو وہاں ہلاکت کے سوا کچھ نہیں. ضروری نہیں کہ وہ حلال کا دروازہ آپ پہ کھلا ہو، وہ حرام کا بھی ہو سکتا ہے. لیکن بہت سے لوگ جانتے بوجھتے کہ یہ دروازہ حرام کی طرف جا رہا ہے، کیوں اس میں داخل ہو جاتے؟ کیا سوچ کے؟ کیونکہ وہ مال ان کو اتنا کھینچ رہا ہوتا ہے کہ آخرت داؤ پہ لگا دیں گے مگر اس کو ریفیوز نہیں کر سکیں. آس پاس کے لوگ اتنے مشورے دینے والے ہوتے ہیں کہ کیا ہے، ایک جھوٹ بول دو، لکھ دو، لکھوا دو، اس کی گواہی لے لو اور اتنا مل جائے گا. لیکن اس اتنے ملے میں برکت کیا ہوگی؟ حاصل کیا ہوگا؟
اور یہ یاد رکھیے کہ وہ دین بیچنے کی قیمت پر ہی ہوتا ہے. ایمان بیچ کر ہی ایسا مال حاصل کیا جا سکتا ہے، آخرت کے خسارے کے ساتھ ہی حاصل ہو سکتا ہے. انشاءاللہ باقی اگلی حدیث کل. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حدیث نمبر 149. عن ابن کعب بن مالک الانصاری عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدینه رواہ الترمذی کتاب الزہد. سیدنا ابن کعب بن مالک اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں میں چھوڑ دیے جائیں تو اتنا فساد اور خرابی نہ کریں گے جس قدر مال اور جاہ کی حرص آدمی کے دین کو خراب کرتی ہے. لفظی ترجمہ. عن ابن کعب، ابن کعب ابن مالک بن مالک سے روایت ہے، الانصاری جو کہ انصار میں سے تھے. ان ابیہ، اور وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں. قال، وہ کہتے ہیں، کون؟ ان کے والد. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما نہیں ذئبانی، 2 بھیڑیے، ذئب کا تسنیہ، جائعانی، بھوکے. جائع کا لفظ جو ہے یہ فاعل کے وزن پر ہے، جوع اس کا مصدر ہے، بھوک. ارسلا، وہ دونوں بھیجے گئے، چھوڑ دیے گئے، کھلے چھوڑ دیے گئے. فی غنم، بکریوں میں، مال غنیمت بھی اسی سے غنائم. بأفسدہ، زیادہ فساد کرنے والے، لہا ان کے لیے، من حرص المرء، انسان کی حرص سے بڑھ کر، علی المال، مال پر، والشرفی، اور بلندی پر، جاہ پر، لدینہ، اس کے دین کے لیے، یعنی بأفسد لہا لدینہ، اس کے دین میں بگاڑ پیدا کرنے کے لیے. اور شرف کا لفظ کیا ہوتا ہے؟ شرف لفظی طور پر بلندی کے لیے آتا ہے، اسی سے پھر اشرف اور شریف، شرافت، اشرافیہ. شرف کہتے ہیں کسی سے عزت اور مرتبے میں غالب ہونا. جاہ کے معنوں میں بھی آتا ہے، عزت اور مرتبے میں دوسرے پر غالب ہونا، زیادہ ہونا، بڑھ کر ہونا. یعنی مال اور رتبے کی خواہش انسان کے دین کو جتنا نقصان دیتی ہیں، یہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہے جتنا 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ ان کی تباہی کر کے، ان کو چیر پھاڑ کے نقصان پہنچائیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ مال کی حرص اور مرتبے کی حرص دین کے لیے کیسے نقصان دہ بن جاتی ہے؟ ان کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ مال کی محبت، مال کی حرص اور لالچ، اور دین کا نقصان، ان دونوں کا کیا کنیکشن ہے؟ سب سے پہلی چیز تو انسان کی نیت کی خرابی ہوگی. اگر انسان کوئی بھی کام، خواہ وہ دین کا یا دنیا کا، خراب نیت سے کرتا ہے، خراب نیت سے مراد کیا ہے کہ بظاہر بڑے سے بڑا نیکی کا کام ہی کرتا ہے، جیسے صدقہ خیرات کا کام کرتا ہے یا کوئی اور، لیکن اس کے پیچھے اس کی نیت اللہ کو راضی کرنا نہیں بلکہ دنیا کے فائدے اٹھانا ہے، تو ساری کوشش بیکار ہے. سورۃ الکہف میں آتا ہے نا، وَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ
فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کہہ دیجئے کیا ہم بتائیں تم کو کہ عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، وہ لوگ جن کی ساری کوششیں دنیا کی زندگی میں گم ہو گئیں، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ یعنی بظاہر نظر آنے والا اچھے سے اچھا کام اگر اخلاص نیت سے نہیں تو انسان کی آخرت میں وہ کچھ بھی فائدہ نہ دے گا۔ بظاہر کو مسجد ہی کیوں نہ بنوا دے، یا کوئی کسی غریب کی مدد ہی کیوں نہ کر دے، کچھ بھی کر دے، بڑے سے بڑا یتیم خانہ چلا لے، لیکن اگر اس کے پیچھے غرض کچھ اور ہے، اللہ کی رضا نہیں، تو اس کی ساری کوشش بیکار ہے۔ مال کی حرص اور کس طرح دین کو نقصان دیتی ہے۔ دین ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے؟ سیلف لیس ہونے کا، اور یہ دو چیزیں انسان کو کیا بنا دیتی ہیں؟ سیلفش، خود غرض بنا دیتی ہیں۔ پھر انسان اخلاقی خرابیوں میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے، جن میں سب سے بڑی خرابی کیا ہے؟ جھوٹ ایمان کی دشمن ہے۔ تو مال کمانے کے لیے اور جھوٹی عزت و شہرت بنانے کے لیے انسان جھوٹ کا سہارا لیتا ہے، اور اس سے اس کا دین بگڑتا چلا جاتا ہے۔ اور کیا ہوتا ہے؟ انسان کے اوقات کا درست استعمال نہیں ہوتا۔ بسا اوقات انسان اللہ کی عبادت کے وقت کو بھی کس میں لگا دیتا ہے؟ دنیا کمانے میں، مال کمانے میں، لہذا وہ صحیح طور پر عبادت بھی ادا نہیں کر سکتا، اپنے فرائض بھی چھوڑ دیتا ہے، بنیادی فرائض جیسے نماز جیسی چیز سے غافل ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ اپنی جابز کی خاطر یا بزنس کی خاطر کیا کرتے ہیں؟ نمازیں جمع کر لیتے ہیں، یا بعض اوقات پڑھتے ہی نہیں، روزے نہیں رکھتے، بعض لوگ حج کی فرصت نہیں ہوتی، زکوٰۃ کیلکولیٹ کرنے کا ہی ٹائم نہیں، پھر حرام طریقوں سے مال کمانے پر کوئی پشیمانی اور شرمندگی نہیں، سود سے مال جمع کیا جائے یا کسی یتیم کا حق ہڑپ کر لیا جائے یا کوئی بھی اور حرام طریقہ اختیار کیا جائے تو اس پر انسان کو کوئی ندامت نہیں ہوتی۔ اب کیا ہے کہ جو حرام مال جمع کیا، اس حرام مال کے ذریعے اگر صدقہ کیا وہ قبول نہیں تو دین کا نقصان ہی ہے۔ پھر اسی طرح اگر اس کو اپنی ذات پہ استعمال کیا تو دعائیں قبول نہیں، عبادت قبول نہیں، تو وہ پوری زندگی جو ہے وہ ایک خرابی کا ذریعہ بن جاتی، ساری کوششیں بیکار ہو جاتی۔ جب مال زیادہ ہو جاتا ہے انسان کے پاس تو پھر عیش و عشرت کی طرف لگ جاتا ہے، اور بسا اوقات انسان اسراف کے ذریعے، تبذیر کے ذریعے شیطان کا بھائی بن جاتا ہے۔ قرآن مجید میں کیا آتا ہے؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ انسان کے کام ریاکاری اور دکھاوے اور نمائش کی خاطر ہوتے ہیں، ان کاموں سے دلچسپی زیادہ ہوتی ہے جن میں دکھاوا ہوتا ہے، اور ان کاموں سے دلچسپی نہیں ہوتی کہ جس میں انسان کی نمائش نہ ہو، انسان کو اس کے مقصد سے دور کر دیتا ہے۔ فرائض سے غفلت ہوتی ہے، مثلا زکوٰۃ نکالنے میں حریص انسان کو پریشانی ہوتی، اور خاص طور پر اگر زکوٰۃ اسی میں سے نکالنا ہو جو آپ کے پاس چیز موجود ہے، مثلا گولڈ میں سے آپ اپنا ایک سیٹ نکالیں اور ہو سکتا ہے وہ آپ کو بہت پسندیدہ بھی ہو، پھر کیا ہوگا؟ یہ کتاب ہے شاہراہ زندگی پر کامیابی کا سفر، اس میں انہوں نے میانہ روی اور کفایت شعری پر لکھا ہے، پیج نمبر 291۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مال اچھی چیز ہے بشرطے کہ وہ رجل صالح کے ہاتھ میں ہو، یعنی نیک انسان کے پاس ہو تو مال بھی اچھا ہے۔ ایک اور حدیث میں کہ بدترین ہے وہ شخص جو روپے پیسے کا غلام ہو، جو کل ہم نے حدیث پڑھی تھی، تائس عبد الدینار والدرہم۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، اے میرے بیٹے، حلال کمائی کے ذریعے مدد مانگو، کیونکہ جو بھی آدمی تنگ دست ہو جاتا ہے اسے 3 چیزیں ضرور پہنچتی، اس کا دین کمزور ہو جاتا ہے، عقل کم ہو جاتی ہے، مروت ختم ہو جاتی ہے، اور سب چیزوں سے بڑھ کر یہ کہ لوگ اسے حقیر سمجھنے لگتے ہیں۔ پھر یہ مال اور اخلاق کے بارے میں لکھتے ہیں کہ مال کا اخلاق کے ساتھ گہرا تعلق ہے، کیونکہ بہت سے فضائل
اور رذائل. فضائل کہتے ہیں اچھی صفات کو اور رذائل کہتے ہیں گھٹیا. بہت سے فضائل اور رذائل کی بنیاد یہی مال ہے، جیسے امانت، احسان، اقتصاد، بخل، طمع، رشوت، اسراف. انسان کے پاس مال نہ ہو اور خود مقروض بھی ہو تو جھوٹ بولنے پر مجبور ہو جاتا ہے. قرضوں کا بار اس کو قرض خواہ کے سامنے ہیلے بہانے تراشنے کی نت نئی ترکیبیں بتا دیتا ہے. چلاکیوں سے انسان کام لینے لگتا ہے تاکہ قرض خواہ اپنے مطالبے میں تاخیر سے کام لے. اس کے علاوہ بعض اوقات فقر و محتاجی طرح طرح کے جرائم کا باعث اور آزادی کے لیے دشمن بن جاتے ہیں. روپے پیسے کی پس اندازی یعنی اس کو بچانا اور پونجی انسان کے نفس میں ایک ایسی قوت پیدا کر دیتی ہے کہ کسی طرح وہ ذلت اور رسوائی کو برداشت نہیں کرتا. میانہ روی کے ذریعے اخلاق مضبوط ہوتے ہیں اور انسان کو اپنے حقوق کا احساس ہوتا ہے. میانہ رو شخص تدبیر مال یعنی حصول رزق کے بہتر اور مستقل ذرائع تلاش کرتا ہے اور اس میں اخلاق فاضلہ کا خیال رکھتا ہے. مندرجہ ذیل امور کو سامنے رکھتا ہے. رزق حلال ہو، کسی کی حق تلفی نہ ہو، اس کے ذرائع مسلمانوں کے لیے مفاد عامہ کا باعث ہو، اس کی آمدنی کے ساتھ ساتھ مخلوق کے رزق کا بھی ذریعہ بنے. دوسری طرف میانہ رو شخص اخراجات کے معاملے میں بھی تدبیر سے کام لیتا ہے. اسے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ راحت، سکون اور برکت اس بات کا نام نہیں کہ آمدنی میں کتنا اضافہ ہوا، بلکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ برکت اس بات کا نام ہے کہ اخراجات میں کفایت ہو. یہ تو مال سے متعلق چیزیں تھی. جاہ کی حرص، شرف، عزت، مرتبہ، دوسروں پہ غالب آنا، دوسروں کے مقابلے میں نمایاں ہونا، یہ چیز کس طرح دین کو نقصان دیتی. ابھی تک زیادہ باتیں ہم نے کس پہ کی کہ مال کی حرص کیسے نقصان دیتی. تو جاہ کی حرص کیسے نقصان دیتی. جاہ کی حرص انسان کے اندر شدید قسم کا تکبر پیدا کر دیتی اور اس کی ایک مثال فرعون اور قارون اور حامان ہے. فرعون کی اس حرص نے اسے کہاں تک پہنچایا کہ اس نے خود کو خدا سمجھ لیا. یعنی وہ پھر جب انسان کے اندر بڑا بننے کی خواہش آتی ہے نا کہ میں دوسروں کے مقابلے میں بڑا ہو جاؤں، دوسروں کے مقابلے میں زیادہ نمایاں ہو جاؤں، زیادہ اہمیت حاصل کروں، تو پھر وہ کسی حد پہ رکتی نہیں. جیسے مال کا ایک نشہ ہوتا ہے نا، اقتدار کا بھی ایک نشہ ہوتا ہے، اور پھر انسان ایک دن خدائی کا بھی دعویٰ کر بیٹھتا ہے. اللہ کے فیصلے اس کو درست نہیں معلوم ہوتے. وہ سمجھتا ہے جو میں سوچتا ہوں، جو میں کرتا ہوں، جو میں کہتا ہوں وہی زیادہ درست ہے، اور اس ساری زندگی کا نظام میری مرضی کے مطابق ہونا چاہیے. دین کے لیے اس طرح بھی نقصان دہ ہوتا ہے کہ مثلاً اگر آپ ذاتی عبادت بھی کر رہے ہیں تو اس میں بھی انسان کی نیت خراب ہوتی ہے کہ انسان اکیلے میں اور طرح عبادت کرتا ہے، اس میں خشوع و خضوع نہیں ہوتا، اور جو عبادت پبلکلی کرتا ہے اس کا اسٹائل ہی کچھ اور ہوتا ہے. ایک طرح سے منافقت جنم لیتی ہے. وہ کیوں لوگوں کے سامنے بہت اچھی طرح نماز پڑھ رہا ہے، کیا ثابت کرنا چاہتا ہے، میں تم سے بہتر ہوں. اسی طرح اگر دین کی خدمت کے لیے نکلتا ہے تو وہ صرف وہ کام کرتا ہے کہ جس سے اس کو شہرت حاصل ہو، اور چھوٹے موٹے کام کرنا یا وہ کام کرنا کہ جس سے اس کی کوئی بڑی اہمیت نہ بنے، وہ خواہ وہ کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہو، کتنا ہی اجر و ثواب کا باعث کیوں نہ ہو، ان کی طرف اس کا دل نہیں لگتا، وہ ہاتھ ہی نہیں لگاتا ان کو. یعنی دین کو نمایاں کرنے کی بجائے اپنی ذات کو پروجیکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. جاہ کی حرص سے تعلقات بہت خراب ہوتے ہیں، کیونکہ انسان چونکہ خود کو پروجیکٹ کرنا چاہتا ہے، نمایاں کرنا چاہتا ہے، لہذا کوئی اور اس سے آگے نکلنے لگے تو اس سے حسد شروع کر دیتا ہے، اس کو لیٹ ڈاؤن کرنا شروع کر دیتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے، اس کی غیبت کرے گا، اس کو تانا دے گا، لڑائی جھگڑا کرے گا. اب نتیجہ کیا ہوگا کہ تعلقات خراب ہوں گے. پھر جاہ کا حرص جو ہے، اگر انسان کو اقتدار مل جائے، کوئی کنٹرول مل جائے تو انسان دوسروں پر ظلم شروع کر دیتا ہے. ہر وہ شخص جو آپ کی مخالفت کرے، آپ کیا کریں، اس کو غائب کر دیں، سنب کر دیں. انسان اپنی صلاحیتوں سے صحیح طور پر فائدہ نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو اپنی مرضی کا کام نہیں ملتا. مثلا ایک شخص ہے، اس کے پاس بہت اچھی ڈگری ہے اور اس کا خیال یہ کہ اس کو بہت اچھی جاب ملنی چاہیے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگوں کو ان کی ڈگری کے مطابق کسی خاص وجہ سے جاب نہیں ملتی،
اب کیا ہوتا ہے؟ فرسٹریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. اس فرسٹریشن کی وجہ سے وہ اپنی جان پہ بھی ظلم کرتے ہیں. ڈپریشن کا شکار ہو کے چھوٹا موٹا کوئی کام کرتے ہی نہیں, بیکار رہتے ہیں. اس بیکاری کی وجہ سے بیوی بچوں کو بھی ظلم کا نشانہ بناتے. اس کی وجہ سے وہ بہن بھائیوں رشتہ داروں یعنی تمام انسانی تعلقات اس کی زد میں آ جاتے. خاص طور پر جو ہمارا معاشرہ ہے اس میں آپ دیکھیے کہ لوگوں کو مینول کام کرنا یا ہاتھ سے کام کرنا یا اپنے ایک خود ساختہ رتبے سے کم تر درجے کا کام کرنا جو ہے وہ اپنی عزت کے خلاف لگتا ہے. لو اتنا پڑھ لکھ کے اگر ٹیکسی چلانی تھی تو پھر کیا ضرورت تھی پڑھنے کی؟ اس سے تو بہتر ہم بھوکے مر جائیں مگر ہم یہ کام نہیں کریں گے. یہ جھوٹی عزت ہے نا. تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نقصان کیا ہوتا ہے؟ لامتنا ہی نقصانات ہوتے ہیں. فارغ رہنا بذات خود سب سے بڑا نقصان. پھر بیوی بچوں کے حقوق پورے نہ کرنا ایک اور ظلم ہے. جب انسان دوسرے پہ ظلم کرتا ہے تو نتیجے میں اپنی نیکیاں بھی برباد کر بیٹھتا ہے. بعض اوقات انسان دوسرے کو مشورے کے قابل نہیں سمجھتا, اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا. جتنی بھی جنگیں ان کی اگر تاریخ اور ان کی بیک گراؤنڈ میں جائیں تو اس میں یہی چیز آپ کو نظر آئے گی. یعنی اس سے انسان کا دشمن ہو جاتا ہے. شاید کوئی جانور بھی جانوروں پر اتنا ظلم نہ کرے کہ انسان انسانوں پہ کرتے. اسی لیے فرمانا کہ بکریوں کے ریوڑ میں اگر بھوکے بھیڑیے چھوڑ دیے جائیں تو ذرا تھوڑا سا امیجن کریں کہ وہ اندر گھس کے کریں گے کیا. کتنوں کو چیر پھاڑ کے رکھ دیں گے, کتنا خون بہائیں گے, کتنا ظلم ڈھائیں گے, کس قدر خرابی کریں گے. اس سے زیادہ بڑی خرابی ہوتی ہے جب کسی انسان کے اندر مال اور جاہ کی ہرس پیدا ہو جاتی ہے. تو اس سے زیادہ تباہی اس کے دین میں ہو جاتی ہے. یعنی اس کے اعمال کو ایک طرح سے بکریوں سے تشبیہ دی گئی. یعنی جو بھی ہم نیکیاں عبادت کرتے ہیں وہ ایسے ہیں جیسے ایک ریوڑ تیار, اور اتنے میں یہ دو خرابیاں اخلاقی انسان کے اندر آ گئی. اب انہوں نے کیا کیا؟ وہ جو کیا کرایا تھا نا سب پہ پانی پھیر دیا, سب کھا لیا. السلام علیکم. 1500 میں ایک فرانس کا کنگ تھا, اس کا نام تھا لوئس 11. تو اس سے پہلے بھی کافی جو کنگ تھے ان کے مرڈرز وغیرہ ہو جاتے تھے جسٹ ٹو ٹیک اوور. تو اس نے کیا کیا کہ ٹیک اوور کرنے کے لیے ادر کنگڈمز جو تھیں ان کے لیے بہت زیادہ اس نے بروٹل کلنگ کی اور آل دیٹ. تو کیا ہوا, آخری جب اس کی زندگی آخری سال تھے تو اس نے اپنے آپ کو ایک قلعے میں بند کر لیا. قلعے کے ارد گرد جو اس نے ایک خندق کھدوائی اور اس کے باہر ہر وقت ہارس مین رہتے تھے اور آل دیٹ نا, لیکن اس کو ایک تو جینے کی حس تھی اور دوسری جو تھی وہ کہ میری کنگشپ جو ہے وہ ختم نہیں ہونی چاہیے. تو اس کے لیے اس سے جو کچھ ہو سکتا تھا اس نے کیا, اور اس کے جو ڈاکٹرز ہوتے تھے وہ اس قدر ان کو وہ پے دیتا تھا سب کچھ کرنے کے لیے. لیکن وہ اتنا کمزور ہو گیا اپنی زندگی کے آخری دنوں میں کہ ہاتھ سے کچھ اٹھا کے اپنے منہ میں بھی نہیں ڈال سکتا تھا. لیکن اس کے باوجود کہتا تھا کہ میں ابھی سک نہیں ہوں, آئی ایم فائن. سو اسی طرح پھر اس کی زندگی جو تھی وہ اس قلعے میں ختم ہوئی, لیکن اس کی جو حرص تھی مال کی اور چاہ کی وہ کبھی ختم نہ ہو سکی. اصل بات یہ کہ یہ جتنے بھی منفی چیزیں ہیں, منفی جذبات انسان کے اندر ہیں, ان کا بھی ایک مقصد ہے. ان کو بھی اگر پازیٹیولی استعمال کیا جائے, مثلا ہرس ہی ہے, ہرس اگر کسی نیکی کی لگ جائے, کسی اچھی چیز کی لگ جائے تو انسان اس کے لیے اسٹرگل شروع کر دے گا. لیکن جب ہماری زندگی میں ایک خلا ہوتا ہے یا کہیں کمی ہوتی ہے کہ ہمارے وہ تمام انرجیز جو اللہ نے ہمارے اندر رکھ دی ہیں وہ پوٹینشیل صحیح جگہ استعمال نہیں ہو رہے ہوتے, تو پھر وہ کیا کرتے ہیں, اس جگہ کو بھر دیتے ہیں منفی رویوں سے. یعنی کوئی بھی طاقت آپ دیکھیں, ذہن کی طاقت ہے, اور پھر جتنے بھی جذبات, غم ہے, غصہ ہے, خوشی ہے, محبت ہے, یہ ساری اگر صحیح جگہ نہیں استعمال ہوں گی تو انہوں نے کہیں نہ کہیں تو ہونا ہی ہے, کیونکہ دیر ان یو, آپ کو انہیں استعمال کرنا پڑے گا. اور جب صحیح ڈائریکشن نہیں ہوتی, کوئی ایم نہیں ہوتا, تو پھر وہ ادھر ادھر استعمال ہو کے انسان ہی کی تباہی شروع کر دیتی. تو اس لیے ہر دم ذہنی گروتھ, علمی اسپرچولی اپنے آپ کو مضبوط بنانا, اور کام کے اور نیکی کے نئے نئے بہانے ڈھونڈنا, اور ایمان کے ساتھ ان چیزوں کو آگے لے کے بڑھنا بے حد ضروری, ورنہ شیطان
انسان کا دشمن ہر وقت اس گوشے کی تلاش میں رہتا ہے کہ کہاں یہ ویک ہوا اور کہاں کس راستے سے اس پہ اٹیک کیا جائے اور وہاں سے انسان کو بہکا کے کسی اور طرف لے جایا جائے تاکہ وہ کامیاب نہ ہو سکے، یہ کرائے پہ اس کے پانی پھر جائے۔ اصل میں دیکھا جائے تو یہ دونوں چیزیں انسان کو انتہا درجے کا خود غرض بنا دیتی، اتنا خود غرض کہ بسا اوقات انسان اپنے خونی رشتوں کو بھی فراموش کر دیتا۔ کل میری کسی سے بات ہو رہی تھی کہ آپ کب گروپ انچارج بن رہی ہیں اور آپ تیار ہیں اس کے لیے، تو کہنے لگی نہیں، میری تو ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ میری جگہ میری بہو کو بنا دیں، دوبارہ اس کو ایک ٹرن اور دے دیں، کیونکہ ان بچیوں نے آگے کام کرنا ہے اور ان کو آگے بڑھنا چاہیے اور میں اس کو سپورٹ کروں گی۔ تو مجھے اتنی حیرت ہوئی کہ اگر واقعی ایک شخص دین کا فائدہ چاہتا ہے تو پھر وہ اس درجے کا خیر خواہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایسے رشتے کے لیے قربانی کرے، اپنی بیٹی کے لیے قربانی کرنا یا اپنی ذات کے لیے کرنا یا اپنے بچوں کے لیے کرنا تو انڈرسٹوڈ، کیونکہ ہر ماں کرتی۔ لیکن ساس بہو کا رشتہ عموماً ہمیشہ کس طرح دیکھا جاتا ہے؟ نیگیٹولی دیکھا جاتا ہے، اور بعض اوقات مقابلے کا رشتہ ہوتا ہے، گھروں میں مقابلہ بازی شروع ہو جاتی جب کوئی کام نہیں کرنے کو ہوتا، کوئی مقصد نہیں زندگی میں ہوتا۔ تو میں سوچ رہی تھی کہ یہ کون سی چیز ہے، کس چیز نے ان کے منہ سے یہ بات نکلوائی ہے؟ یعنی میں حیرت میں گم تھی کہ کون سی چیز انسان سے یہ کہلواتی جب اس کو اپنی ذات کو پروجیکٹ کرنے کا شوق نہ ہو، دین کی بہتری مقصود ہو اور انسان یہ سمجھے کہ مجھ سے زیادہ دوسرا دین کے لیے زیادہ فائدہ مند ہو سکتا ہے، میں اس کے لیے قربانی کروں گا۔ اور ایسے رشتے میں قربانی تو یہ صرف دین ہی دے سکتا ہے نا، کیونکہ ہماری ساری زندگی قربانیوں کا مجموعہ ہے۔ کیونکہ بسا اوقات انسان کو اپنی عزت کی، اپنے نام کی، اپنی پروجیکشن کی، اپنی مرضی کی، بہت دفعہ اپنی مرضی کی قربانی کرنی پڑتی۔ آپ کچھ چاہتے ہیں، دوسرا کچھ چاہتا ہے، اب بیک وقت بازو کا دو مرضیاں نہیں اکٹھی ہو سکتی، یا آپ کی چل سکتی یا دوسرے کی چل سکتی۔ اب کون پیچھے ہٹے؟ کوئی بھی نہیں ہٹے گا اگر آپ نے اپنی ذات کے لیے پیچھے ہٹنا ہے۔ ہاں، اگر کسی بڑے مقصد کے لیے پیچھے ہٹنا تو پھر آسانی سے انسان ہٹ جاتا ہے، جیسے خالد بن ولید کی اعلیٰ ترین مثال، اتنے بڑے عہدے سے کہ جس میں ساری زندگی 100% صرف کامیابیوں کے ریکارڈ ہیں، کوئی ان سے بہتر تھا ہی نہیں اس چیز میں، اس کے باوجود وہ پیچھے ہٹ گئے، اور بغیر کسی ملال کے، بغیر کسی غم کے اور بغیر کسی ڈپریشن کے۔ تو یہ چیز صرف آخرت پر ایمان ہی انسان کے اندر پیدا کر سکتا ہے، ورنہ یہ حقیقت ہے کہ مال اور جاہ کی ہوس انسان کے دین کو نقصان دیتی، اس کی اپنی ذات اور شخصیت کو تو دیتی ہی ہے لیکن دین کو دیتی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔